أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین عیسیٰ میں جلسے ہوتے رہتے ہیں مگر الحمدللہ آج آپ کا جلسہ دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ لوگ اپنی نیند قربان کر کے رات کے 12 بجے مسکرا رہے ہیں. گھر میں شادی ہوتی ہے اتنے زیادہ لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں جتنے آج اس امام احمد رضا کانفرنس میں خوش ہیں. گھر مکان بنا کر اپنے گھر کے صوفہ پہ بیٹھ کے اتنا مزہ نہیں آتا ہے جتنا مزہ اللہ کے ولی کی اس محفل میں شامل کے نیچے آیا. اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے صدقے آپ کی زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے. جو آپ نے اس گاؤں دیہات میں جہاں کے سواری مشکل سے آتی ہے ندی کے کنارے اس اڑیسہ کے جنگل میں آپ نے ایک ایسا میلہ لگایا ہے کہ جسے آسمان کے فرشتے بھی رشک سے دیکھ رہے ہو. اب اس جلسے کا سیدھا کنیکشن یہاں سے دھام نگر شریف ہوتا ہوا بریلی شریف تک پہنچا. اب بریلی والے سرکار اعلیٰ حضرت آپ کے اس جلسے کا کنیکشن مدینہ سے جوڑ دیں. یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہاں بیک وقت مدینہ بغداد بریلی دھام نگر شریف کا فیض برس رہا. خوش نصیب ہے وہ جو اس بارش میں زیادہ نہا کے یہاں سے سبحان اللہ. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو یہاں رات کے آخری حصے تک دعا تک شریک ہو کے اپنی جگہ نہ چھوڑیں. چونکہ جتنی کیا ہوگا نہیں تو وہ آئیں گے ابھی چونکہ وہ سمجھتے ہوں کہ مولانا صاحب کو 2.5-3 گھنٹہ بولیں گے تو اس لیے ہم 2 بجے رات میں آئیں گے اخیر میں پڑھ کے ختم کر دیں گے. مگر ایسا نہیں ہے. میں انشاءاللہ الکریم آپ کی طبیعت کے مطابق دین کی گفتگو کر کے پھر میں ختم کر دوں گا. دلبر شاہی بھائی 1-1.5 گھنٹہ پڑھیں گے اور پھر عظمت بھائی پڑھیں گے. ماشاءاللہ بہت زبردست عظمت بھائی نے نعتیہ کلام اور منقبت کے اشعار آپ کو سنایا. ایسا لگا کہ جیسے آج انہوں نے جی بھر کے پڑھا ہے. سبحان اللہ. ادھر دیکھیں ہم کو دیکھیں نا ادھر دیکھیں ہم کو بولے سبحان اللہ. چلے گئے وہ آئیں گے نعت پڑھنے آئے ہیں. ابھی تقریر ہو رہی 1-1.5 گھنٹہ اور پہلے سے بیٹھے اس لیے سے گئے استنجا وغیرہ کرنا ہے فرش رس ہونا ہے اعزازی کے روڈ پہ چلے گئے. نعت ہی پڑھنے تو آئے ہیں 2 گھنٹہ پہلے پڑھیں 2 گھنٹہ بعد پڑھیں بات تو برابر ہے. نعت ہی پڑھنے آئے ہیں پڑھیں. ہم لوگ رات کے 4 بجے تقریر کرتے ہیں. کبھی کبھی آدھا مجمع جا چکا ہوتا ہے پھر بھی ہم تقریر کرتے ہیں. ایک بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے اجتماع میں انہوں نے خطاب کیا تقریر کی. صبح سویرے ان کے کمرے میں ایک آدمی آیا کہا مولانا آپ نے جو تقریر رات کے اجتماع میں کی ہے دین سمجھایا ہے وہی مجھ کو سمجھائی ہے وہی مجھ کو سمجھائی ہے. جتنی باتیں مولانا صاحب نے وہاں کہی تھی وہ ساری باتیں اکیلے اس آدمی کو اپنے کمرے میں سنا دیا. مطلب دین سمجھانا ہے. 50,000 لوگ آئیں تو بھی دین سمجھانا ہے. ایک آدمی کمرے میں آئے تو بھی اس کو دین سمجھانا ہے. کوئی دوسرا مولانا ہوتا تو کہہ دیتا کہ یار اکیلا میں تمہیں کیا سمجھاؤں کیا بولوں وہاں تم کیوں نہیں آئے بدتمیز یہاں تنہائی میں میرا دماغ چاٹنے آ گئے ہو. جو چھوٹے قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. جو مہان لوگ ہوتے ہیں جن کا سینہ چوڑا ہوتا ہے اس میں سما جاتا ہے ان کے لیے 1,00,000 کا مجمع اور ایک آدمی دونوں برابر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے.
ادھر جو وہ آنے اور جانے کا سلسلہ شروع ہے، میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ رک جاؤ، بیٹھ جاؤ. جو ہماری بہنیں اٹھ رہی ہیں، جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، وہ سب بیٹھ جائیں. اگر ان کو نہیں آنا تھا، نہیں آتی، اور آنا بھی نہیں چاہیے. جہاں مرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بیچ میں عورتوں کو نہیں آنا چاہیے. ہم نے آج سے 30 سال پہلے اپنے مدرسے کے جلسے میں دیکھا تھا، ہزاروں کی تعداد میں مرد ہوتے تھے، اور وہاں سے 500-600 میٹر دوری پہ عورتوں کا پنڈال لگتا تھا. اتنا ہی بڑا پنڈال عورتوں کا لگتا تھا، چاروں طرف سے گھرا ہوا، صرف ساؤنڈ جا رہا ہے، ساری عورتیں سن رہی ہیں. پہلے کی عورتیں ہی بڑی صبر کرنے والی تھیں، بہت اپنی نگاہوں کو غیر مردوں سے بچانے والی تھی، اس لیے وہاں سنتی تھی. اور آج نگاہیں بھی بے چین ہو گئی ہیں. جلسے میں آنا بھی ہے اور سامنے بیٹھ کے بے پردہ سننا ہے اور اپنا چہرہ دوسروں کو دکھلانا ہے. نیکی کرنے آئے تھے، نیکی ہوئی 1 اور گناہ 10 لے کے جا رہے ہیں. حج کرنا فرض ہے، لیکن اگر کوئی عورت وہاں جا کے اپنی کلائی کھول دے، سر کے بال کھل جائے، تو وہاں کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، وہاں کا گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے. بہت سارے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، کروڑوں گناہ بٹور کے آ جاتے ہیں. وہ جگہ ہے جہاں ادب قدم قدم پہ کرنا چاہیے. میری ماں بہن بیٹیوں کو جلسے میں یا تو آنا نہیں چاہیے. بہار شریعت میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، واعظ کی محفلیں میں عورتیں شریک نہیں ہیں. مرد پہ لازم ہے کہ وہ جو کچھ سنتے ہیں وہ اپنے گھر میں اپنی عورتوں کو جا کے سنائیں. چونکہ قیامت کے دن ہر مرد سے ان کی بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی عورتوں کو دین کہاں تک سکھایا، کیا سکھایا. ہر باپ سے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کی کیا تربیت کی. اس لیے صرف کھلانا پلانا نہیں، کپڑا پہنانا نہیں، بلکہ ہر ماں باپ اور شوہر پہ لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کو جس طرح روٹی کھلاتے ہیں، کپڑا پہناتے ہیں، اس سے زیادہ اسے جنت جانے کا طریقہ سکھاتے ہیں. اسے روزانہ گھر میں دین کا چرچا ہونا چاہیے. ایسے کھاؤ، ایسے پہنو، ایسے بیٹھو، ایسے سو. صرف روٹی دینا ہم پر فرض نہیں، روٹی سے زیادہ دین سکھانا ہم پر فرض ہے. قیامت کے دن اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو 1 کٹھا زمین نہیں دیا، 1 بیگھا زمین نہیں دیا دنیا میں، وہاں سوال نہیں ہوگا تم نے اپنے بیٹے کو زمین کیوں نہیں دیا، تم نے اپنے بیٹے کو مکان بنا کے کیوں نہیں دیا. یہ سوال قیامت کے دن نہیں ہوگا. وہاں سوال یہ کبھی نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے بیٹے کو ہائی کلاس کے اسکول میں پڑھا کے انجینئر اور ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا. یہ سارا سوال نہیں ہوگا. وہاں سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کو دین سکھایا ہے. تو جو چیز قیامت کے دن پوچھی جانے والی ہے، آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس کی تیاری کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں. 99% لوگ صرف اپنے بچوں کو اچھا کھلانا، اچھا پہنانا، اچھی گاڑی خرید کے دینا، شادی بیاہ میں اچھا خرچ کرنا، 2-4 کمرے مکان بنا کے بیٹوں کو دینا، دکان کر کے دینا، پڑھا لکھا کے نوکری دلوا دینا، 2-4-10 لاکھ روپے چھوڑ کے مرنے کی خواہش ہر باپ کے دل میں رہتی ہے. لیکن کوئی باپ یہ نہیں جانتا کہ میں نے 50 کروڑ روپے اپنے بچے کو دے دیا. وہ صرف دنیا میں کھائے گا، پیے گا، مکان بنائے گا، گاڑی خریدے گا، اور یہ 60-70 سال کی زندگی اسی میں اس کو تھوڑا سا آرام ملے گا. لیکن مرنے کے بعد خربوں سال جس جہنم کی آگ میں ان کا بیٹا جلتا رہے گا، بدعملی کی وجہ سے ایک عقل مند باپ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرا بیٹا دنیا کے 50 سال آرام سے رہے اور مرنے کے بعد خربوں سال جہنم کی آگ میں جلتا رہے. کیا کوئی باپ چاہے گا کہ میرا بیٹا جہنم کی آگ میں جل کر راکھ ہو جائے؟ کوئی چاہے گا کہ میرا بیٹا جہنم میں آگ کے کوڑے کھائے، آگ کے بستر پہ لیٹے، آگ کی زنجیر میں اس کو باندھا جائے؟ کوئی باپ نہیں چاہے گا. جب نہیں چاہے گا تو دنیا کا 60-70 سال اگر پوری زندگی مل گئی تو نہیں تو 10 سال میں 10 منٹ کے بعد مر سکتا ہے بچہ، اور مرتا بھی ہے. باپ 80 سال کا بوڑھا رہ گیا، 25 سال کا جوان چل سکتا. ابھی ہماری جماعت کے ایک زبردست عالم، بہت بڑے خطیب، پورے ہندوستان کے اکثر علاقوں میں جا کے خطاب کرنے والے، بڑی شہرت، مفتی نظام الدین صاحب علیہ رحمہ، بہت بڑے قابل عالم، ایک بڑے مدرسے کے سرکاری ٹیچر تھے،
اور جلسہ و جلوس میں جاتے تھے، یعنی بڑی کمائی تھی۔ ایک جوان بیٹا ان کا جو عالم بن گیا تھا، دونوں باپ بیٹا جلسے میں گئے تھے تقریر کرنے کے، اور جو آج 30 سال سے جلسہ کر رہے تھے، اور کیا خبر تھی کہ 30 سال مزے میں جلسہ ہو رہا ہے، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، فلائٹ پہ، ٹرین پہ، اپنی گاڑی پہ، اپنی گاڑی اسکارپیو تھی، 30-35 سال سے جلسہ کر رہے تھے۔ ابھی 5-6 مہینہ پہلے جلسے سے لوٹ رہے تھے، ان کا جوان بیٹا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اور مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بیٹا بھی مولانا تھا، باپ بھی مولانا، دونوں مولانا۔ جلسے سے لوٹ رہے تھے، ڈرائیور رکھ لینا چاہیے، اور پھر رکھ کیا لینا چاہیے جب وقت جس کا متعین ہے، 1 منٹ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ بیٹے کو آنکھ لگ گئی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے، آنکھ لگی، سامنے والی گاڑی میں جا کے ٹکرا گئی۔ باپ اور بیٹے دونوں مولانا، دونوں کا اسپاٹ ڈیتھ ہو گیا۔ اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ میں ابھی گٹکا کھا رہا کہ منہ پورا گھما رہا ہوں، 10 سال تک میں ایسے ہی سینہ تان کے جوان رہوں گا، نہیں۔ 1 منٹ کے بعد جلسے سے باہر نکلا، ایکسیڈنٹ کیا، لاش کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے۔ اس لیے گھمنڈ اور غرور سے دنیا میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں بہت دن تک زندہ رہوں گا، اور دینی مجلسوں کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے۔ اگرچہ ناچ گانے، کرکٹ، کھیل تماشا، قوالی، نیتاؤں کی آمد، بڑا جلسہ وہاں ہو، بہت بڑا ڈیکوریشن ہو، مزہ آ رہا ہو، لیکن اس سے بہتر وہ مجلس ہے جہاں 10 لوگ بیٹھے ہوں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ اس سے بڑی کوئی مجلس نہیں دنیا میں۔ بارش کو ہونے دیجئے، بارش جس جلسے میں ہو جاتی ہے وہ جلسہ اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث نگر قاضی محمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ جس شادی بیاہ کی تقریب میں بارش ہو جائے سمجھ رہے ہیں کہ مقبول ہے، اور گاؤں میں اگر جلسہ ہو، بارش ہو، تو سمجھ لیں کہ 2 طرح کی بارش ہو رہی ہے، ایک آسمان سے پانی والی بارش اور ایک رحمت الہی کی بارش۔ تو آج آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ مجدد اعظم شیخ الاسلام والمسلمین سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں آپ نے محفل منعقد کی ہے، ایک عاشق رسول کی یاد میں محفل منعقد ہوگی، ایک مجدد اعظم کی یاد میں محفل منعقد ہوگی۔ تو عاشق رسول جو نائب غوث اعظم تھے، ایک ایسے عالم جو ہزاروں لاکھوں علماء کے سردار ہیں، ایک ایسا عالم جو ہزاروں لاکھوں مفتیوں کے امام ہے۔ ایک مولوی کا چرچا صرف چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا ہے، جیسے آپ کے اس محلے کا کوئی مولوی ہو، میں تو اس کو نہیں جانتا، دھام نگر والے نہیں جانتے، گجی درہ والے لوگ نہیں جانتے، بالیسر کے لوگ نہیں جانتے، اڑیسہ میں ہزاروں عالم ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے ایک عالم ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا اڑیسہ میں، لیکن آج ہزاروں عالم اس اڑیسہ کی زمین میں موجود ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کا اور ہمارا اس میں کوئی رول ہے، رول صرف حضور مجاہد جو اڑیسہ کے ایک زبردست عالم دین بن کر پوری ہندوستان پہ ابر کرم بن کے برستے رہے، بدعقیدوں اور گستاخان رسول کی خبر لیتے رہے، مسلک اہل سنت و جماعت کی خدمت کرتے رہے۔ آج انہوں نے جو علم دین کی شمع روشن کی، اسی شمع سے آج بے شمار چراغ روشن ہو گئے، اور آج الحمدللہ اڑیسہ مچھروں کا پردیش نہیں بلکہ یہ علماء نیک سنیوں کا پردیش مانا جا رہا ہے۔ بہار میں آپ کو 50-50% ملیں گے سنی وہابی، اتر پردیش میں 50-50 ملیں گے وہابی، مگر اڑیسہ وہ اسٹیٹ ہے جہاں 50-50 نہیں ملیں گے، جہاں 80% اہل سنت و جماعت کے لوگ ملیں گے۔ اس میں محنت اس فقیر اور درویش حضور مجاہدی ملت کا ہے، جنہوں نے گاؤں دیہات میں پیدل جا کر وہاں کی پھوس کی مسجدوں میں نماز پڑھا کر، رمضان کے 10 دن اس دیہات کی مسجد میں اعتکاف کر کے، چھوٹی چھوٹی محفلوں میں 1 گھنٹے کا واعظ کر کے
شادی بیاہ عقیقہ ختنہ بیل گاڑی پہ بائک پہ پیدل چل کر گاؤں گاؤں جا کر دور دیہات کا پتہ لگا کر وہاں جہاں سواری نہ جاتی ہو پیدل چل کے مسلک اہل سنت کا پیغام عام کیا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جتنے جلسے بہار میں نہیں ہو رہے ہیں اتنے جلسے مجاہد ملت کی سرزمین اڑیسہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا تحفہ ہے حضور مجاہد ملت، اور وہ مجاہد ملت ہمارے بہار میں نہیں، وہ اتر پردیش میں نہیں ہے، وہ ممتا کے بنگال میں نہیں ہے، وہ مودی کے گجرات میں نہیں ہے، صاحب وہ راجستھان میں نہیں ہے، وہ حضور مجاہد ملت آپ کے اڑیسہ میں موجود ہے۔ یہ ان کا فیض ہے کہ آج عام دیہاتیوں نے مل کر کے آج اعلیٰ حضرت کو یاد کیا، اعلیٰ حضرت کے مشن، ان کے مذہب، ان کے مسلک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تنہائی کے ساتھ بیٹھے، آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ بارش آئے گی جائے گی، اس کو چھوڑ کر اپنا کام کرے گی، آپ اپنا کام کیجیے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں جب آپ بارش میں بھیگ کر ہل چلانے جاتے ہیں، بارش میں بھیگ کر ایئرپورٹ جہاز پکڑنے جاتے ہیں، بارش میں بھیگ کر ٹرین پکڑنے آپ جالثر جاتے ہیں، بارش میں بھیگ کر آپ دھان لگاتے ہیں، تو کبھی کبھی بارش میں بھیگ کر نیکی ایسی کیجئے کہ قیامت کے دن کہہ سکیں معبود میں نے بارش میں بھیگ کر پیڑ بھی پالا ہے، میں نے بارش میں بھیگ کر مجھے یاد نہیں کیا۔ اے سی کی مسجد میں نماز پڑھنا اور ہے، پنکھے کے نیچے سجدہ کرنا اور ہے، دھوپ میں اور بارش میں بھیگ کر سجدہ کرنا اور ہے۔ آیا ہے کتابوں میں کہ جو بارش میں اللہ سے دعا کرتا ہے اور جو ٹھنڈے میں دعا کرتا ہے، ٹھنڈے میں دعا کرنے کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ وہ دعا فضیلت والی ہوتی ہے جو دھوپ میں پسینے میں بھی جس عبادت میں تکلیف ہو مصیبت ہو وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، بڑی اچھی اچھی بات ہے سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی کی آپ تک پہنچ سکتی ہیں، اور انتشار ہوا اٹھتے بیٹھتے رہے، پھر تو میں آپ کے چہرے کو نہیں دیکھوں گا، میں آنکھ بند کر کے راجدھانی کی اسپیڈ میں چلتا رہوں گا، پھر اس کے بعد میں نہیں دیکھوں گا کہ آپ جا رہے ہو کہ آ رہے ہو کہ بیٹھے ہو کہ کیا کر رہے ہو۔ میں بالکل یہاں سے جیسے ابھی وہ جن شتابدی کھلتی ہے وہاں سے کلکتہ سے سیدھے رکتی ہے کھڑگپور میں 2 گھنٹے کے بعد، اور پھر وہاں سے 1 گھنٹے کے بعد رکتی ہے جالثر میں، بیچ ایک ہی اسٹاپیج ہے، بس وہ میں بن جاؤں گا جن شتابدی، اور 2 گھنٹے کے بعد پھر میں آنکھ کھولوں گا، آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے آپ بالکل خاموشی سے بیٹھے رہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں، اور سنیں سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی کے ارد گرد میرا خطاب گردش کرے گا، چونکہ آج میں اعلیٰ حضرت کی محفل میں بیٹھا ہوں، تو آج ہم کسی دوسرے کا چرچا کم کریں گے، اعلیٰ حضرت کا چرچا زیادہ کریں گے، چونکہ آج جی بھر کے اپنے امام کو سمجھا جائے، اپنے امام کا کیریکٹر، ان کا کردار، ان کا علم، ان کی کرامت، ان کی خدمت، اسی پہ اگر بحث کروں تو صاحب ساری زندگی ختم ہو جائے گی، چونکہ اعلیٰ حضرت ایک ایسی پرسنالٹی کا نام ہے جسے ہم ونڈرفل پرسنالٹی کہہ سکتے ہیں، یعنی تعجب خیز شخصیت، آشچریہ جنک ویکتو کے مالک تھے اعلیٰ حضرت، یعنی وہ اعلیٰ حضرت تھے کہ آج میں نے کہا نا کہ آپ کے گاؤں میں ایک مولوی ہو دوسرے گاؤں کا آدمی نہیں جانتا، کوئی گوجی درہ کا ہو صاحب آپ کے محلے کا آدمی اس کو نہیں جانتا، بہار میں کتنے ہزار عالم ہیں آپ کسی کو نہیں جانتے، جو 2-4 لوگ تھوڑا فیمس ہو جاتے ہیں اسی کو جانتے ہیں، لیکن ایک ایسا عالم جس کو آج کروڑوں آدمی جان رہا ہو، جان ہی نہیں رہا ہو، کروڑوں آدمی جن کو پڑھ رہا ہو، جن کی زندگی کا مطالعہ کر رہا ہو، آج جن کی زندگی کا مطالعہ آج درسگاہوں میں ہو رہا ہے، مسجد اور مدرسہ اور مکتب کے علاوہ اسکولز میں ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ سلیفس میں جن کی زندگی داخل ہے، کالجز میں جن کا چرچا ہو رہا ہے، یونیورسٹیز میں چرچا ہی نہیں ہوتا بلکہ وہاں ان کے نام پہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی جا رہی ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ آج امریکہ کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ وہاں کی ایک خاتون نے جو ایک کالج کے پروفیسر تھی، انہوں نے سرکار اعلیٰ حضرت پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ میں نے پہلے سنا تھا سب سے پہلا اسکالر جو ڈاکٹر بنا پی ایچ ڈی بنا اعلیٰ حضرت پر لکھ کر، وہ ہمارے بہار کی راجدھانی پٹنہ کا تھا، وہ مولانا حسن رضا خان،
جنہوں نے پٹنہ یونیورسٹی سے فقیہ اسلام کے ٹاپک پہ سب سے پہلے انہوں نے اعلیٰ حضرت پر پی ایچ ڈی کی. کیا بات ہے، واہ. پھر اس کے بعد بمبئی، میسور، لکھنؤ، روہیل کھنڈ، بندیل کھنڈ، ہندوستان کے 1 درجن سے زیادہ ہندوستان کی یونیورسٹیز میں ریسرچ ہوا. اور اب کچھ سال پہلے خبر ملی کہ ہالینڈ کی یونیورسٹی میں اعلیٰ حضرت پہ ریسرچ ہوا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی. کیا بات ہے. اور آج میں نے وہ نیوز پڑھی کہ امریکہ کی یونیورسٹی میں ایک خاتون، ایک عورت نے اعلیٰ حضرت پہ لکھ کر انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی. کیسا تھا وہ عالم جن پر امریکہ کی یونیورسٹی میں چرچا ہو رہا، برطانیہ میں چرچا ہو رہا، آسٹریلیا میں چرچا ہی نہیں، اعلیٰ حضرت کے نام پہ مسجد کا نام رکھا گیا مسجد رضا. اس مدرسے کا نام ہے مدرسہ رضویہ، خانقاہ کا نام خانقاہ عالیہ قادریہ رضویہ. یہ سری لنکا ہمارے بازو کا ملک ہے، وہاں درجنوں مدرسہ رضویہ. مسجد کا نام نیپال پڑوسی ملک ہے ہندوستان کا، وہاں سینکڑوں مدرسوں کا نام مدرسہ رضویہ. اور صاحب درجنوں خانقاہوں کا نام خانقاہ رضویہ. رضا سے رضویہ ہے، احمد رضا اکیلے ہیں. آج ان کے نام پہ تحقیق بھی، ریسرچ بھی، تفتیش بھی، تجسس بھی، اور ان کی عزت افزائی کے لیے ان کے نام پر مدرسے کا نام بھی، خانقاہوں کا نام بھی. اور تعجب کی بات تو ہے کہ احمد رضا اکیلے عالم دین تھے، لیکن آج کروڑوں آدمی کے نام کے ساتھ لفظ رضا لگا ہوا ہے. احسن رضا، محسن رضا، قمر رضا، ثاقب رضا، عمر رضا، ارسلان رضا، قمر رضا، سمر رضا. کروڑوں لوگ ہیں جن کے نام کے ساتھ لفظ رضا لگا ہے، اور کروڑوں لوگ ہیں جن کے نام کے ساتھ رضوی لگا ہے. صرف مفتی اعظم ہند کے مرید کم و بیش 1.5 کروڑ دنیا بھر میں، اب 1.5 کروڑ نام کے ساتھ رضوی لگا ہوا ہے. سرکار تاج الشریعہ کے کم و بیش 5 سے لے کے 10 کروڑ مرید پوری دنیا میں، ان 5 سے لے کے 10 کروڑ آدمی کے نام کے ساتھ لفظ رضوی لگا ہوا ہے. حضور مجاہد ملت سے لاکھوں لوگ مرید ہیں، ان کے سارے مرید حبیبی کے ساتھ رضوی کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں. چونکہ حضور مجاہد ملت کو خلافت اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے حضور حجت الاسلام حامد رضا خان نے عطا فرمایا، یعنی سلسلے رضویہ سے عطا ہوئی خلافت. تو جو بھی حبیبی ہے وہ رضوی ہے. حبیبی رضوی کوئی الگ نہیں ہے، جو حبیبی ہے وہ رضوی ہے. اس طریقے سے حضور مجاہد ملت کے لاکھوں مرید اور اعلیٰ حضرت کے خاندان کے درجنوں پیر ہیں. مفسر اعظم ہند کے لاکھوں مرید جو اپنے نام کے ساتھ رضوی لکھتے تھے. سرکار قمر میاں کے لاکھوں مرید جو اپنے نام کے ساتھ رضوی لکھتے ہیں. حضور توصیف میاں کے لاکھوں مرید جو اپنے نام کے ساتھ لفظ رضوی لکھتے ہیں. پاکستان کے 1 درجن سے زیادہ مفتی اعظم ہند کے خلیفہ، تاج الشریعہ کے خلیفہ، ان کے لاکھوں مرید جو اپنے نام کے ساتھ لفظ رضوی لکھتے ہیں. اس طرح سے کاؤنٹنگ کر لیں، مسلمانوں کی آبادی 200 کروڑ ہے. ان 200 کروڑ میں اگر قریب سے جائزہ لیا جائے تو کم و بیش 50 کروڑ کے قریب ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو رضوی کہلا سکتے ہیں. اس طریقے سے پوری دنیا میں جہاں بھی دیکھیں احمد رضا اکیلے، رات خانقاہوں کا نام، مسجدوں کا نام، مدرسوں کا نام، کروڑوں آدمی کے نام کے ساتھ رضا، کروڑوں آدمی کے نام کے ساتھ لفظ رضوی. اتنی عزت، اتنی مقبولیت کسی دور دراز تک کسی عالم دین کی زندگی میں دیکھنے کو نہیں ملتی جتنی عزت سرکار اعلیٰ حضرت کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا میں دھوم مچی ہے رضا کی. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آج عالم ربانی کا چرچا آپ کر رہے ہیں، جس عالم ربانی کا چرچا بغداد معلیٰ میں ہو رہا ہے، جس عالم ربانی کا چرچا میں نے اپنی آنکھوں سے مدینہ پاک میں جن کا صلاۃ و سلام پڑھتے میں نے دیکھا. تب طواف کعبہ کرتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو میں نے کثیر تعداد میں دیکھا. یہ دونوں حرمین طیبین یعنی مکہ مدینہ وہاں پوری دنیا کا مرکز ہے.
اس مرکز میں سرکار اعلیٰ حضرت کو جتنی عزت افزائی ہوئی شاید کسی دوسرے ہندوستانی عالم کی آج تک نہ ہو پائی۔ ایک مدینے میں رہنے والا عالم کہنے لگا یہ تو مرکز ہے، دنیا بھر کے لوگ یہاں آتے ہیں، کتب آتے ہیں، ابدال آتے ہیں، غوث آتے ہیں، اوتاد آتے ہیں، ساری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں عبادت کرنے، ریاست کرنے۔ چونکہ مدینے میں کوئی ایک بار کہہ دے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو اور اگر اڑیسہ میں کوئی کہے تو اسے ایک بار کہنے کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی مدینے میں اسی کو دہرا دے تو 50,000 نیکیاں اس کے نام امانت کی جائیں۔ اس طریقے سے آپ جوڑ لیں کہ نیکی کا وزن مدینے میں بڑھ جاتا ہے، نیکی کا وزن مکہ میں بڑھ جاتا ہے۔ دنیا کے چاروں گوشوں سے لوگ چل کے مدینہ آتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا شہر ہے، جو اسلامستان ہے، جو مسلمانوں کی راجدھانی ہے، اور پھر جہاں کبھی بھی دجال گھس نہیں پائے گا، جہاں کبھی طاعون اور پلیگ کا مرض نہیں ہوگا، جہاں کبھی دجال کا فتنہ مدینے میں داخل نہیں ہوگا۔ جو مدینے والوں سے دشمنی کرے گا وہ حضور کہتے وہ نمک کی طرح پگھل جائے گا، یعنی وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ اس لیے مدینے پاک کا نام ادب سے، مدینے پاک کی مٹی کا احترام، مدینے پاک کے گل اور خار کا احترام، یہاں تک کہ مدینے پاک کی بلی، مدینے پاک کا کتا کا احترام، اس لیے کہ وہ سرکار دو جہاں کا شہر ہے، اور حضور کی وجہ سے وہاں کے ذرے ذرے سے پیار ہوتا ہے، اور ہر کوئی مدینہ نہیں جا سکتا ہے۔ اربوں پتی ہیں جو مدینہ جانے کو ترس گئے، نہیں جا پائے۔ 100 بیگھہ زمین نہیں، 1000 بیگھہ زمین والے جوتے رہے، کھاتے رہے، پیٹ بھرتے رہے، مدینہ نہیں جا پائے۔ مگر ایک غریب آدمی جو مسجد میں 3000 روپے مہینہ کما کے گاؤں والوں کو نماز پڑھاتی امامت کر رہا ہے، سبوں کو نماز پڑھاتا ہے، وہ 3000 روپے کمانے والا مدینہ اور مکہ چلا گیا۔ آپ کیا کہیں گے؟ ایک گاؤں کا غریب آدمی مدینہ چلا گیا، 1000 بیگھہ زمین کا جوتنے والا نہیں جا سکا اور دنیا سے چلا گیا، اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا کوئی پیسے کے بل پہ جا سکتا ہے؟ نہیں نہیں، مفلسی میں بھی مدینے کا سفر ہو جائے جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے۔ کہتے ہیں وہی مدینہ جاتا ہے جسے سرکار بلاتے ہیں، وہی بغداد جاتا ہے جسے غوث بلاتے ہیں، وہی بریلی جاتا ہے جسے اعلیٰ حضرت بلاتے ہیں، اور وہی اجمیر جاتا ہے جسے خواجہ بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس مدینے اور مکہ شریف میں دنیا بھر کے ابدال اوتاد سارے لوگ آتے ہیں، اس مدینہ منورہ میں کس کو کون پوچھتا ہے؟ وہاں تو قطب، ابدال، غوث فقیر بن کے مصطفیٰ کے سامنے حاضر ہیں۔ اس شہر میں اگر کوئی چاہے گا کہ ہمارے گلے میں ہار ڈالا جائے، کوئی چاہے گا کہ میں جب چلوں تو آگے پیچھے 10 لوگ میرے آگے پیچھے کریں، وہاں کے عالم دنیا بھر کے عالموں کو خاطر میں نہیں لاتے، چونکہ وہ مدینہ پاک کا عالم ہے، وہ کس عالم کو خاطر میں لائے؟ مدینہ پاک کے علماء کسی کو اتنی عزت نہیں دیتے۔ مدینہ ہے، بادشاہ کے دربار میں فقیر آئے ہیں، بھیک مانگنے آئے ہیں، بھیک مانگ کے چلے جائیں گے، گلے میں ہار ڈالنا، عزت افزائی کے جملے استعمال کرنا، ان کی شان میں تقریب منعقد کرنا، ان کی شان میں کتابیں اور کتابوں پہ تقریض لکھ دینا، ان کو حدیث کی اجازت دینا، ان کو مدینہ پاک میں رہنے کا آفر کرنا کہ آپ یہی راجدھانی اسلام میں رہ جاؤ، اب یہاں ساری دنیا کے غوث قطب یہاں آتے ہیں، تم اسی مدینے میں رہ جاؤ، مدینے کی خاتون سے تیرا عقد کر دیں گے، تم یہیں رہو اور دین کی خدمت کرو۔ ایسا آفر کروڑوں میں کسی عالم کو دیا جاتا ہے کہ مدینے میں رہو، مدینے کی خاتون سے تیرا عقد کروا دیں گے، یہاں تیرا گھر بنا دیں گے، اور تو اس مرکز میں رہ کے دین کی خدمت کرے گا، اور یہاں سے پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچے گا۔ مدینہ پاک کا ایک عالم کہتا ہے یہاں تو ہزاروں عالم گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ایک عالم تھا جو ہندوستان کی سرزمین سے یہاں آیا تھا، اس عالم کے آگے پیچھے مدینے کے علماء چلتے تھے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، ان کے ہاتھ کو چوما کرتے تھے، ان کی شان میں تقریضات لکھتے، اور ان کی عزت افزائی کرنے کے لیے مدینہ پاک میں رہنے کا آفر کیا، مدینے کی خاتون سے نکاح کا اسے آفر دیا، اور ساری زندگی مدینے میں رہنے کا آفر دیا۔ وہ کون تھا عالم دین جسے عزت مدینے میں مل رہی ہو، مکہ میں مل رہی ہو، وہاں رہنے کا آفر مل رہا ہو؟ اسی عالم دین کو حسرت نہیں، اسے اعلیٰ حضرت
حضرت تو سب خود ہیں، لیکن جو ہزاروں حضرتوں کے سردار ہو اسے اعلیٰ حضرت بولا جاتا ہے، جو کروڑوں حضرتوں کا سردار ہو اسے اعلیٰ حضرت بولا جاتا ہے۔ اعلیٰ مطلب با حضرت، اور یہ اعلیٰ حضرت کسی بھی بڑے عالم کو بولا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو احمد رضا خان کے لیے خاص کر دیا ہے۔ ابھی اعلیٰ حضرت بولا جائے تو بریلی کے تاجدار سمجھ میں آئیں گے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سمجھ میں آئیں گے، یہاں تک کہ وہابی دیوبندی وہ خان پٹھان کہتا رہا، اعلیٰ حضرت کی شان گھٹاتا رہا، مناظرے میں ان کا نام بگاڑ کے کہتا رہا، لیکن وہ بھی جب امام احمد رضا خان کا انٹروڈکشن کرانے پہ آتا ہے تو وہ بھی اعلیٰ حضرت ہی بولتا ہے۔ اعلیٰ حضرت پتہ یہ چلا اللہ نے دین کی خدمتوں کا انعام امام احمد رضا خان کو وہ دیا ہے کہ ان کا نام ہی لفظ اعلیٰ حضرت بن گیا ہے، اور کوئی بھی زبان سے بولے گا یہ لفظ بتائے گا ان کی صفت اعلیٰ، ان کا کردار اعلیٰ، ان کا علم اعلیٰ، ان کے علم ریاضی اعلیٰ، علم تکفیر اعلیٰ، علم جفر اعلیٰ، علم حیت اعلیٰ، ان کی کرامت اعلیٰ، ان کا خاندان اعلیٰ، ان کا بیٹا مفتی اعظم ہند اعلیٰ، ان کا بیٹا حجت الاسلام اعلیٰ، ان کے خلفاء اعلیٰ، ان کے مریدین اعلیٰ، جو اعلیٰ حضرت کے مسلک سے جڑ جائے وہ بھی اعلیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جو اپنا جیون اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے، سمرپیت کر دیتا ہے، اللہ اسے کتنی عزتوں سے نوازتا ہے آپ نگاہوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی زندگی میں ایک دن بھی دکان میں بیٹھ کر انہوں نے اپنے بال بچوں کے لیے روزی نہیں کمائی۔ ہم لوگ روزانہ 8 گھنٹے دکان میں بیٹھتے ہیں، روزانہ دکان میں بیٹھتے ہیں، ایک دن بارش ہو جائے نہیں جائیں تو 4 دن سر کھجلاتے رہتے ہیں۔ کیوں کھجلاتے ہیں؟ اس لیے ہمیں پیسے سے محبت ہے۔ آج 1000 روپے کی بکری ہوتی، 500 روپے کا سامان، 500 روپے بینیفٹ ہوتا، 500 روپے کا خسارہ آج ہو گیا، آدمی کی سر میں درد ہوتا ہے۔ آدمی اگر برسات بارش کے موسم میں اگر کھیت میں ہل نہیں چلائے، اگہن کے موسم میں اس کے گھر میں دھان نظر نہیں آئے گا، باسمتی چاول نظر نہیں آئے گا، اس لیے جو آدمی ایک بار سیزن میں مس کیا وہ سال بھر تک کا پھر افسوس ملتا رہتا ہے۔ بھائی کیا ہوا جی؟ کیوں لڑائی کر رہا ہے؟ بڑا مسئلہ ہے یار، بیٹھو غور سے تقریر سنو، دیکھیں کتنے بچے ہیں جن کے سر پہ ٹوپی نہیں، کیا جلسہ ہے؟ کیوں جلسہ کرواتا ہے؟ ہمارے گاؤں کے تو بچے کے سر پہ ٹوپی ہوتی محفلیں ملا رہی، اگر جلسے میں سارے لوگ سفید کپڑا پہن کے آتے، سفید ٹوپی لگا کے آتے تو ایسا لگتا جیسے اس قادریہ میں آسمان سے فرشتوں کی جماعت آ گئی۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ آج کافروں کی دشمنی میں سارے مسلمان پریشان ہیں کہ جب مرنا ہی ہے تو مرنے سے پہلے 2-4-10 کو جہنم پہنچا کے مریں گے، یہ ساری تیاری تو ہو رہی ہے، اور ایسے کیوں سرنڈر کر جائیں؟ شہادت کی موت مرنا ہے تو مرنے سے پہلے 2-4-10 کو کاٹ کے مریں گے، اب سب تیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات اچھی ہے، جنت میں جانا ہی ہے، شہادت کی موت مرنی ہی ہے تو ہم دوسروں کو کرتے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے دوسرے لوگوں کو دل میں اپنے مذہب کی محبت بٹھانے کے لیے مار دھاڑ کاٹ نہیں، اس سے زیادہ زبردست قیمتی چیز ہے کہ آج اگر آپ کے پاس تقویٰ ہو، علم ہو، آپ کا سجدہ، آپ کے سر کی ٹوپیاں، آپ کی شرافت 1 کروڑ بم پہ بھاری ہو جائے گی، اس لیے کہ جو کام تیر تفل تلوار بندوق نہیں کر پاتا ہے وہ ایک مرد مومن کا ایک مرد مومن کا تقویٰ کر جاتا ہے، ایک مرد مومن کا کریکٹر کر جاتا ہے۔ آج 1400 سال میں ہم نے جو پوری دنیا میں فتح حاصل کی اس میں تلوار کا دخل کم ہے، لاٹھی کا دخل کم ہے۔ وہ لچا قسم کے لوگ اگر کوئی بولے کبھی رات نہیں ہے، اس پاگل کی ہر بات کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ اگر کوئی بولے کہ دن نہیں نکلے گا، وہ پاگل ہے، اس پاگل کی ہر بات کا جواب دینے والا بھی پاگل ہے۔ اس لیے جواب جاہلاں باشد خاموشی، جب ان پڑھ قسم کے لوگ اگر کسی عالم سے مخاطب ہوتے ہیں
جو الٹر سوال کرتے ہیں تو ان کے ہر سوال کا جواب دینے والا مولوی خود پاگل ہو جائے گا. اس لیے ان کا جواب ہے خاموش رہنا، سائلنس رہنا، اور دور سے سلام کہنا، السلام علیکم، اور چل دینا، کیونکہ ان کی بات کا جواب ہی نہیں دے پائے گا. یہ جب جاہلوں کے ہر سوال کا جواب عالم نہیں دے پائے گا. اس لیے ایسے الہڑوں کا کے سوال کا جواب ہے خاموشی. یہ خاموشی اس کے سینے کا زنگ صاف کر دے گی، یہ خاموشی اس کا گھمنڈ توڑ دے گی. ان سے بات کریں تو اور بات بنائے گا وہ، خاموش رہیں تو وہ بالکل غصے میں جل بھن کے کباب ہو کے وہ بھی خاموش ہو جائے گا. اگر گاؤں سماج میں لڑائی ہو رہی ہو، اگر آپ کو خوب اپنی انرجی لاس کرنا ہے تو آپ جواب دیجیے. پڑوس کی عورت گالی دیتی ہے، آپ بھی جواب دیجیے. وہ 2 گالی دے گی، آپ 4 دیجیے. وہ 8 دے گی، آپ 16 دیجیے. وہ 16 دے گی، آپ 32 دیجیے. یعنی اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا. جب وہ تھک جاتی ہے عورتیں تو تھوڑی دیر کے لیے سستا جاتی ہے، پانی پیتی ہے، اور پھر تھوڑی انرجی آتی ہے، پھر گالی بکنے لگتی ہے. یہ اور پھر گالی بکتے ہیں، جسے 2 مرغی لیتی ہے، ایک دوسرے کے چونچ سے مارتی ہے. اس کے بعد پھر وہ تھک کے خود الگ ہو جاتی ہے. اسی طرح گاؤں گھر کی عورتیں ہوتی ہیں. جو عورتیں لڑنے پہ آ جائیں تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا. گالی پہ گالی، گالی پہ گالی، گالی پہ گالی، گالی پہ گالی. کیوں؟ اس کے پاس عقل کم ہے، ان کے پاس شعور کم ہے. اور اگر پڑوس کی عورت گالی کا جواب گالی سے نہیں دے، یہ آدھا گھنٹہ گالی دے کے خود چپ ہو جاتی ہے. اگر وہ جواب دے گی تو شام ہو جائے گی، رات ہو جائے گی، جھگڑا ختم نہیں ہوگا. اگر ایک عورت چپ ہو جائے تو پھر یاد رکھیں 10 منٹ میں گالی دے کے چپ ہو جائے گی. سماج کی ساری عورتیں بھیڑ لگا کے جٹیں گی، ارے اکیلے کس کو گالی دے رہی ہے؟ جب اس کا جواب کوئی دے نہیں رہی ہے، یہ کیوں اکیلے گالی دے گی؟ وہ شرمندہ ہو کے خود گالی بند کر دے گی. اس لیے اگر سماج میں لڑائی بند کرنا ہو تو خاموشی کو اختیار کیجئے. ایک آدمی کو تو خاموش ہونا پڑے گا. اب دونوں بولے گا میں کیوں ڈاؤن ہو جاؤں، تو پھر تو 10 دن تک رگڑم رگڑا ہوتا رہے گا. اسلام کہتا ہے لڑائی جھگڑے کو بند کرنے کے لیے اپنی طرف سے پہل کر دے، یک طرفہ پہل کر. تم خاموش ہو جا، تم خاموش ہو جا. تم وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جا، بیٹھا ہے تو لیٹ جا، اور پھر پانی پی لے. غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کو بجھانے کے لیے پانی کا استعمال کر لے، وضو کر لے، نماز کے لیے کھڑا ہو جا. تیرا دشمن تلوار سے زیر نہیں ہو پائے گا جتنی تیرا سجدہ اس سے زیر کر دے گا، تیرا وضو اس سے زیر کر دے گا، تیری دعا اس سے زیر کر دے گی. اس لیے لڑائی جھگڑے سے بچنے کا شاندار طریقہ ہے خاموشی اور سجدہ اور اللہ کا ذکر. جہاں ذکر الہی ہوتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، فرشتوں کی جماعت آسمان سے اتر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ کے نیک بندوں کی زندگی اس لیے سنی جاتی ہے، وہ کس طرح صبر کے پہاڑ بنتے تھے، کس طرح ان کو گالیاں دی گئیں، ان کا جواب انہوں نے خاموشی کیسے دیا. علم کے پہاڑ ہیں، حاسدوں کی ایک بڑی تعداد ہے. کس طرح انتقال کے بعد یا ان کی زندگی کے آخری حصے میں ان سے چڑھنے والے ان کی قبر کی مٹی اپنے سر پہ ڈال کر آنکھوں میں سرما لگا کے کہتے تھے میں نے اس فقیر کو پہچان نہیں پایا، زندگی بھر میں نے اسے گالیاں دی، اور یہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دعاؤں سے دیتا رہا. اب وہ قبر پہ جا کے مٹی اٹھا کے قسم کھاتا ہے اب میں کسی کو گالی نہیں دوں گا، کسی سے لڑائی نہیں کروں گا. تو جو مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے وہ انتقال کر کے قبر میں کیوں نہ چلا جائے. جو تبلیغ تقریر سے ہوتی ہے اللہ والوں کی قبروں سے اسلام کی تبلیغ ہوا کرتی ہے. اللہ والوں کی قبروں سے اسلام کی تبلیغ ہوا کرتی ہے، خاموش تبلیغ ہوا کرتی ہے. بس خاموش رہیں گے آپ. 2-4 پوائنٹ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور سب پوائنٹ کو غور سے آپ سنتے رہیے گا. ایک پوائنٹ، پہلا پوائنٹ میں آپ کو یہ دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایک عالم تھے، لیکن کروڑوں آدمی کے دل میں وہ کیسے بس گئے. اور 104 عرص یہ ہو رہا ہے، اور 104 سال ہو گئے. یہاں ہمارے اور آپ کے باپ کے مرے ہوئے 4 سال ہو گئے. جس کے والد مر گئے، جس کے والد زندہ ہیں، اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے. میرے والد کا انتقال 2011 میں ہوا ہے، 11 سال ہو گئے. یہ 2022 سے 11 سال ہو گئے. میں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے والد صاحب، ہمیشہ میں باہر رہتا ہوں، تقریر کے لیے رہتا ہوں، جب میں گھر میں رہوں میرے سامنے میرے والد کی روح نکلے.
کون کہتا ہے کہ اللہ دعا قبول نہیں کرتا ہے؟ اتنی دعائیں رب قبول کرتا ہے کہ مانگنے والا تھک جاتا ہے۔ اللہ دینے سے نہیں تھکتا ہے، تم تھک جاؤ گے۔ اللہ دیتا ہے، مانگنے والا چاہیے۔ آج سارے لوگ پریشان ہیں، مگر پریشانی کے حل کے لیے اللہ سے دعا ہی کوئی نہیں مانگتا۔ بیٹی بیمار پڑی، آدمی روتا ہے، بیٹے کو نوکری نہیں ملی، روتا ہے، فصل پیدا نہیں ہوئی، بندہ روتا ہے، مگر کوئی اللہ کے سامنے نہیں روتا ہے۔ اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اللہ کے حضور آنسو بہانا چاہیے۔ اللہ دینا چاہتا میں دوں، تم مانگو میں دوں۔ اللہ رب العزت کو دینے سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت دیتا ہے، وہ سب سے بڑا سخی ہے، سب سے بڑا جواد ہے، وہ رؤوف ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ مانگو، میں نے دعا مانگی، الہی میرے والد کی موت میرے سامنے ہو۔ آپ یقین نہیں جانے، سامنے تو دور کی بات، والد محترم کا سر میرے ہاتھ میں تھا، ایک ہچکی آئی، اسی وقت ان کی روح پرواز کر دی۔ یعنی میرے ہاتھ میں ان کی روح پرواز کر دی۔ میں نے دعا مانگی تھی کہ میں گھر میں رہوں تاکہ جنازے میں رہوں، تاکہ میں ان کی تجہیز و تکفین میں رہوں، تو اللہ نے ایسی دعا قبول کی کہ میرے ہاتھ میں ان کا سر ہے، اس وقت روح پرواز کر دی۔ کون کہتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی؟ اللہ تبارک و تعالی ہر ماں باپ کو دونوں جہان کی سرفرازیاں عطا فرمائے، آپ کو اپنے زندہ ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ماں باپ مر گئے تو ہر جمعہ کے دن ان کی قبروں پہ جا کے بخشش کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا گفٹ، بہت بڑا تحفہ ہے یہ ماں باپ۔ جب تک زندہ رہتے ہیں بچہ قدر نہیں کرتا، لیکن جب وہ مر جاتے ہیں تب بچے کو یاد آتی ہے کہ میری ماں کا مہک میں کیا تھا۔ بچہ جوانی میں بھی اپنے آپ کو یتیم محسوس کرتا ہے، ماں باپ ہیں دنیا سے چلے گئے، لیکن بندہ 4 سال میں ماں باپ کو بھول جاتا ہے، ماں باپ کو بھول جاتا ہے۔ بہت کم بچے ہیں، لاکھوں میں ایک، جو ہر سال برسی کرتے ہیں، ہر جمعرات کو قبر پہ جاتے ہیں۔ آیا ہے حدیث پاک میں کہ جو ماں باپ کی فرما برداری میں کچھ کمی زندگی میں کیا، وہ مرنے کے بعد 2-3 کام کیا کرے۔ یعنی جو باپ کا دوست ہے، جو ماں کی سہیلی ہے، ان سے اچھا سلوک کرے، ان کو سلام کرے، ان کو گاہے بگاہے گفٹ دیا کرے۔ یعنی جو اگر ماں کی بہن ہے، یعنی جس خالہ کہتے ہیں، اس خالہ سے اچھا سلوک کرے، اور ماں کی سہیلیوں کے پاس آ جا کر کے سلام کر کے کچھ گفٹ دیا کرے۔ باپ کا جو دوست ہے، جو ان کے سامنے بیٹھنے والا، ان سے اچھا سلوک کرے، اور ہر جمعرات یا جمعہ کے دن ماں باپ کی قبروں پہ جا کے حاضری دیا کرے۔ تو اگر زندگی میں ماں باپ کو تکلیف پہنچایا ہے، اب مرنے کے بعد اگر یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ اسے فرما برداروں کی صف میں شامل فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، آواز بلند ہو یار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت والدین، عظمت والدین۔ اس لیے ماں باپ زندہ رہیں تو اسے غنیمت سمجھیے، خوب خدمت کیجیے۔ وہ گالی دیں، مارے پیٹیں، وہ کچھ بھی کریں، ناراض ہو جائیں، بولے نہیں کھائیں گے، تمہارے یہاں نہیں جائیں گے، کوئی جواب نہیں دینا۔ اپنی طرف سے خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی ہے۔ 1 سال تک دکان میں بیٹھنے کے بعد اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا فائدہ اپنے باپ کی روح کو خوش کرنے کے بعد ملے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو چاہتا ہو کہ میری عمر لمبی ہو، میرے مال میں اضافہ ہو، سرکار کہتے ہیں فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، یعنی وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اس کی عمر بھی بڑھ جائے گی، اس کا مال بھی بڑھ جائے گا۔ تم مارے دوڑتا ہے یہاں وہاں جہاں تہاں، وہ تو کانچ کے پاس ایک عامل بیٹھتا ہے، تم دوڑ کے وہاں جاتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے تیرے گھر میں کوئی کالا جادو کر دیا ہے، اور گھر کے 5 آدمی کو مار ڈالے گا وہ۔ اگر تم دے گا 50,000 روپے تو کالا جادو کا اثر میں ختم کر دوں گا، اگر نہیں تو اگلے سال تیرا بیٹا مرے گا، تیسرے سال تیرا باپ مرے گا، چوتھے سال تیری ماں مرے گی، 5ویں سال تیرے گھر میں کوئی آدمی زندہ نہیں رہے گا۔ تمہارے گھر کو اجاڑنے کے لیے کالا جادو خطرناک کیا گیا ہے۔ وہ جانتا ہے وہ عامل کہ میں اگر نماز جمعہ میں تقریر کرتا رہوں، 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھاتا رہوں، میں درسگاہ میں بیٹھ کر بچوں کو قرآن حدیث اور اردو پڑھنا سکھاؤں، تو آدمی دے گا 5,000 روپے ماہانہ، 10,000 روپے ماہانہ، اور کھانا ٹفن دے گا، اور ساری زندگی احسان جتائے گا کہ تم کو میں کھلاتا ہوں، تم کو میں چندہ دے کے تنخواہ دیتا ہوں۔ یہ قوم ہمیں 10,000 روپے ماہانہ دیتی ہے، جبکہ میں 24 گھنٹے کی ملازمت کرتا ہوں، ان کی مسجد میں رہتا ہوں، 5 ٹائم نماز پڑھاتا ہوں، جنازہ
जनाजा में पढ़ाता हूँ, बारात आए निकाह में पढ़ाता हूँ, कोई बीमार पड़े फूकने में जाता हूँ, किसी के घर में प्रॉब्लम हो उसकी बंदिश को मैं जाता हूँ, मगर ये मुझको देता है 10,000 पे महीना। वो भी प्लान बना कि अब तेरी जेब से पैसा कैसे निकलेगा वो हुनर में तुमको बता देता हूँ। मैं पढ़ा 20 साल तक मदरसे में, तुमने कदर नहीं की। मैं 30 दिन मस्जिद में इमामत की, तुमने कदर नहीं की। मैं तेरा जनाजा पढ़ाया और तेरा निकाह पढ़ा, तुमने मेरी कदर नहीं की। अब मैं देखता हूँ कि तू पैसा कैसे निकालता है। अब वो गया किसी दरख्त के पास में, वहां साहब 1 महीना 2 महीना तक सर नीचे करके ऊपर से चादर डाल के रहा, और रात में वहां गया, कब्रिस्तान आया, इलाके में चर्चा हो गई, बड़ा बाबा है, सर झुका के चलता है, 1 महीना तपस्या वहां किया है। बोला मैं गया था बाबा फूका तेल में, तो मेरी भी बेटी जो मरने वाली थी वो अच्छी हो गई। और देखते ही देखते जंगल की आग की तरह चर्चा पूरे इलाके में फैल गया, चर्चा फैल गया। अब वो आ रहा है, अब ये सोचता है कि पैसा कैसे निकलता है, मैं तुझे बताता हूँ, तेरे घर में काला जादू है, तो सारे आदमी को मार देगा। अरे बाबा कुछ करो ऐसा कि ठीक हो जाए। कहा हाँ हाँ, किस चीज की काट नहीं है, किस मसले का हल नहीं है, सब मसले का हल मौजूद है। तुम्हारा काला जादू मैं खत्म तो कर दूंगा। मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, मैं क्यों बैठा हूँ, मैं कुछ 40 दिन तक कब्रिस्तान में रात में चिल्ला किया हूँ, वह काला जादू की जैसी की तैसी मैं कर दूंगा। अब फिर क्या करना पड़ेगा, 51,000 रुपए देना होगा। 51,000 रुपए, हाँ बाबा कर दो, 4 आदमी घर में सब मर जाएंगे तो फिर घर खत्म हो जाएगा। वो घर किस काम के, जमीन किस काम की। मैं दिया 51,000 रुपए, इससे 10 उससे 10 उससे 10 कर्जा पहचा लिया, दिया मौलाना को, मौलाना लिया। अब वो आमिर साहब अच्छे मौलाना तो नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं वो, और जो नकली किस्म का मौलवी होता है, जो पैसे पे जिसकी नजर रहती है, ढोंगी बाबा, वो इस तरह की हरकतें करता है। असल मौलवी वो 3,000 रुपए महीने में सारी जिंदगी गुजार देगा, मगर झूठ को अपनी जबान पे कभी नहीं लाएगा। सच्चा मौलवी वो तुम्हारे हराम के 1 करोड़ पर थूक देगा, वो बोलेगा हलाल का 1 रुपया हराम के 1 अरब से बेहतर है। जो काम आला हजरत ने किया, मुफ्ती आज़म हिंद ने किया, हुज्जतुल इस्लाम ने किया, मुजाहिदे मिल्लत ने किया, सदरुल शरिया ने किया, सदरुल अफासिल ने किया, हलाल रोजी खाकर तंगियां उठाते रहे, हराम की रोजी पे नजर नहीं डाला। तो जिसने हराम कमा के अरबपति बना, आज उनकी कब्रों पे जानवर चल रहा है, और जो सारी जिंदगी हलाल खाया, आज उनकी कब्र पे करोड़ों की चादरें चल रही है, गुलाम चल रहा है, अत्र माला जा रहा है। इसलिए हराम खोर की कब्रों पे सांप होता है, और नेक लोगों की कब्रों पे गुलाम चढ़ाया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, और से आला हजरत, फैज़ान आला हजरत। ये नकली किस्म के लोग, अब 50 वो भी नकली, ये भी नकली। जैसा बताशा वैसी फातिहा, लोग बोलते हैं ना, जैसी शिरनी वैसी फातिहा, जैसा तबर्रुक वैसी फातिहा। इमाम साहब पूछते हैं, इमाम साहब कि क्या लाया हो, रसगुल्ला, उसकी फातिहा का टाइम अलग हो जाता है। क्या लाया हो, रसमलाई, रसमलाई लेके जाइए, वो 15 मिनट तक फातिहा पढ़ेंगे इमाम साहब। अगर ले गए वो शक्करपाला, वो 2 ही मिनट में खत्म कर देगा, वो 2 मिनट में खत्म कर देगा। जैसी शिरनी वैसी फातिहा, बोल जैसी शिरनी, बोले भाई, जैसी शिरनी वैसी फातिहा। शक्करपाला की फातिहा अलग, बताशा की फातिहा अलग, रसमलाई की अलग, और साहब आगे जाके जितनी हाई क्लास की काजू कतली है उसकी फातिहा अलग। अगर चाहते हैं कि इमाम साहब 15 मिनट तक दुआ करता रहे, तो जबरदस्त किस्म की मिठाई लेके जाइए और वहां 111 रुपए रख दीजिए, फिर तो आधा घंटा तक दुआ से छुट्टी नहीं है आपकी। और वरना फिर 2 मिनट में लाया, ऐसे हाथ फेरा और चल लिए। जैसे आप हैं वैसे वो, जैसी रूह वैसा फरिश्ता, जैसे लोग होंगे उसकी रूह कब्ज करने के लिए वैसा ही फरिश्ता जाएगा। नमाजी की रूह कब्ज करने के लिए खुशबुओं में बसा हुआ फरिश्ता आता है। मुत्तकी रूह कब्ज करने के लिए खुशबुओं में बसा हुआ हसीन और जमील फरिश्ता आता है। और जो सारी जिंदगी नमाज पे नमाज छोड़ता रहा, जो सारी जिंदगी गुटखा और बीड़ी और सिगरेट खा के मुंह को महकाता रहा, जो सारी जिंदगी
زندگی جھوٹ بولتا رہا، جھوٹ سے جس کا منہ مہکتا رہا، جو ساری زندگی غیبت کرتا رہا، جو زنا سے زیادہ خطرناک گناہ ہے غیبت کرنا، دوسروں کی غیبت، اپنی چائے کی دکان پہ بیٹھ کے 1 درجن برائی بیان کرنا، یہ مولانا ایسا، وہ مولانا ایسا، یہ مولوی ایسا، وہ صاحب ایسا، یہ ایسا، وہ ایسا۔ کام ہی کیا ہے؟ اچھائی کوئی کسی کی بیان نہیں کرتا، صرف غیبت کرنا۔ یہ زبان دی تھی اللہ نے تسبیح پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، دوسروں کی اچھائی بیان کرنے کے لیے۔ میں نے اس زبان کا استعمال اتنا غلط کرنا شروع کیا، اس زبان سے جھوٹ بولنا شروع کیا، اس زبان سے غیبت کرنی شروع کر دی، اس زبان سے میں نے شراب پینا شروع کیا، اس زبان سے میں نے گٹکا، کھینی، بیڑی، سگریٹ کھا کے 24 گھنٹے اپنے منہ کو بدبودار کرتا رہا۔ جو 24 گھنٹے گالی بکے گا، غیبت کرے گا اور جھوٹ بولے گا، ایسا نہیں کہ ان کے لیے فرشتہ تحفہ لے کر خوشبوؤں میں بسا ہوا فرشتہ آئے گا، نہیں نہیں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ گندے لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ، بڑی بڑی آنکھوں والا فرشتہ، اور ایک ایسا گرد جو زمین پر مارے تو 80 برس تک وہ گرد زمین میں دھستا رہے، اور وہ کئی 100 کلومیٹر دور میں رہے، وہاں سے اس کی چنگھاڑ کی آواز وہ مردہ سنتا ہے، اس کا سینہ، اس کی قبر لرزتی رہتی ہے، اس کا سینہ پھٹ جاتا ہے، اتنی دور سے آ کر کے اس کی قبر میں دروازہ ہوتا ہے۔ اگر آگ نہیں بھی لگے، اژدہا سانپ نہیں بھی کاٹے، اس فرشتے کا چہرہ ہی اس کو دہلا دینے، جلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس طرح سے اس کی روح قبض کرنے آتا ہے۔ اور جو زندگی میں کبھی چوک چوراہے پہ بیٹھ کے غیبت نہیں کیا، کسی کی غیبت کی پوٹلی لے کے نہیں بیٹھا، جھوٹ نہیں بولا، نماز نہیں چھوڑا، چاہے بیٹی کی بارات آئے تو بھی نماز پڑھنے گیا، چاہے بیٹے کا جنازہ نکلے تو بھی نماز پڑھنے گیا، چاہے گھر میں فاقہ ہے تو بھی نماز پڑھا، چاہے گھر میں 50-100 kg باسمتی چاول ہو تو بھی نماز پڑھا۔ یعنی نہ خوشحالی میں نماز چھوڑا اور نہ غریبی میں نماز چھوڑا، ہر حال میں اللہ اللہ کرتا رہا۔ ایسے لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے ڈراؤنا فرشتہ نہیں، خوشبوؤں میں بسا ہوا، خوبصورت آنکھوں والا، پھول برساتا ہوا، خوشبو لٹاتا ہوا ایسا فرشتہ آتا ہے۔ اگر جنت کا باغ نہ بھی ملے، اس فرشتے کا خوبصورت چہرہ جنت کے آرام سے کم نہیں ہوتا ہے، اس کا استقبال کرتا ہے۔ اب ایوری مین از فری، ہر آدمی آزاد ہے۔ اس کی روح نکالنے والا فرشتہ، ان کے قبر میں سوال کرنے والا فرشتہ، یا دونوں فرشتے اس کے سینوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، اس کے دل کو خوشیاں دیں۔ ماں باپ، بھائی بہن، ساری دنیا کو چھوڑنے کا جو غم لے کے مردہ جاتا ہے، وہ سارا غم بھول جائے، نہ بیٹی یاد آئے، نہ بیٹا یاد آئے، نہ گھر یاد آئے، نہ مال و دولت یاد آئے، وہ سب کو خاموش کر جائے، وہ مست رہے۔ اگر بندہ کوئی ایسا چاہتا ہے، وہ آج ہی توبہ کرے، سجدہ کرے، نماز پڑھے، غیبت چھوڑے، زنا چھوڑے، شراب چھوڑے، سود چھوڑے، پھر دیکھ لینا جب تک وہ زندہ رہے گا ہر طرف سے سلام کی آواز آئے گی، اور جب روح نکلے گی فرشتہ سلام کرتا ہوا آئے گا، اور جب وہ قبر میں ڈالا جائے گا فرشتہ نور برساتا ہوا اس کا استقبال کرنے قبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مجاہد ملت۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میری ساری زندگی گندگی میں گزر گئی ہو اور مرتے وقت اچانک اس کے وپریت رزلٹ برآمد ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ میں اپنی تقریر کے آخری حصے میں بتاؤں گا کہ کس طرح نیک لوگوں کی موت ہوتی ہے، وہ کس طرح کفن لاتے ہیں، کفن کو بوسہ دیتے ہیں، اور ایک بار کلمہ طیبہ زور سے پڑھتے ہیں اور چادر کھینچ کے سر ڈھانپ لیتے ہیں۔ دیکھنے والا دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے روح قبض سے انصوری سے پرواز کر گئی ہے۔ کس طرح سے نیک لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور کس طرح اس نماز کی پہلی رکعت کے آخری سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد ہوتا ہے، اور کس طرح اس حالت میں ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہ خوش نصیبوں کی موت ہے مسجد میں موت آئے، خوش نصیبوں کی موت ہے کہ حالت سجدہ میں موت آئے، خوش نصیبوں کی موت ہے کہ تلاوت کرتے کرتے آ جائے، خوش نصیبوں کی موت ایسی ہے کہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کعبہ کا طواف کرتے کرتے۔ میں نے ابھی 2-3 کورونا سے پہلے مدینہ پاک میں تھا، میں نے سنا کہ ایک نوجوان، ایک شخص روضہ رسول پہ سلام پیش کر رہا تھا، اسی حالت میں
میں گرا اس عاشق رسول کی روح پرواز کر گئی. کہتا ہے کوئی بغداد میں مرے یا بریلی مرے یا کعبہ میں مرے یا دنیا کی کسی جگہوں پہ مرے, وہ موت قابل رشک ہے جو مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے, جو روضہ رسول کے قریب آ جائے. اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے, جو مدینہ میں مر جائے سیدھے مصطفیٰ کی شفاعت اس کا استقبال کرتی ہے. جو حالت ایمان میں مدینہ میں مر جائے کیسے خوش نصیب ہیں. کوئی مرتا ہے ہاسپٹل میں, کوئی مرتا ہے ندی میں ڈوب کر, کوئی مرتا ہے راستہ چلتے, کوئی مرتا ہے درخت سے گر کے, کوئی مرتا ہے سانپ کٹنے سے, کوئی مرتا ہے ایڑی رگڑ رگڑ کر ہاسپٹل میں, ناک میں آکسیجن لگا ہے, دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, پاؤں رگڑ رگڑ کے مار مار کے مرتا ہے. کوئی چیختا ہے گدھے کی طرح چلاتا ہے. سارے ہاسپٹل کے سارے مریض اس وارڈ سے بھاگ جاتے ہیں, ڈاکٹر اسے بے ہوش کرنے کے لیے انجیکشن لگاتا ہے. کوئی اس طرح مرتا ہے اور کوئی اس طرح مرتا ہے کہ نبی پہ درود و سلام ہے, نبی کے قدموں پہ قربان ہو جاتا ہے. اب ایسا نہیں کہ میں ساری زندگی طائف کے کوٹھے پہ جاؤں اور میری موت مدینے میں ہو جائے. ایسا نہیں کہ ساری زندگی میں شراب پیتا رہوں, مجھے مدینے میں موت آ جائے. ایسا نہیں کہ ساری زندگی میں مسجدوں سے باہر رہو, نماز چھوڑ دو اور میری موت حالت سجدہ میں ہو جائے. نہیں ہوتا ہے. جو زندگی میں 10, 20, 50 سال تک سجدہ کرتا رہتا ہے, مسجدوں کا کبوتر بنتا رہتا ہے, بری محفلوں سے بچتا رہتا ہے, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, اجنبی عورتوں پہ نگاہ پڑ جائے تو اس سے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے, نہ تاڑی شراب کو گلے لگاتا ہے, نہ تاش کھیلتا ہے. اگر کوئی جھوٹ بول کر 1 کروڑ دے, وہ بولتا ہے سچ کا 100 روپیہ میں کماؤں گا, جھوٹ کا 1 کروڑ نہیں کماؤں گا. جو نیکیوں میں رہتا ہے اللہ پسند فرما کے اس کی موت ایڑی رگڑ کر ہاسپٹل میں نہیں ہوتی ہے. اللہ چاہتا ہے اس کی موت گھر میں وصیت کر کے کلمہ شریف پڑھ کر لا الہ الا اللہ بلند ہوتا ہے, ادھر روح کی پرواز کر جاتی ہے. اور جس کا آخری بول جس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہو, دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. میں نے تمہیدی طور پر ایک ماحول آپ کو بنا دیا. یہ زندگی تو بہت مختصر ہے. 100 سال کے اندر ہی ہم سبوں کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے. چاہے ہیرے جواہرات کا مکان ہم کیوں نہ بنا لیں, جانور بیچتے بیچتے, گوشت کاٹتے کاٹتے, کپڑا بیچتے بیچتے, ہوٹل مینجمنٹ کی نوکری کرتے کرتے, چاہے کچھ بھی کر لیں. سونے کا مکان تو کوئی اس گاؤں میں کبھی بنا ہی نہیں سکتا ہے. پورے ہندوستان میں تو سونے کا مکان نہیں ہے, تو پھر اس گاؤں میں لوگ کیسے بنا سکتا ہے. سونے کا مکان تو ہم اور آپ بنا نہیں سکتے. البتہ خوب رات دن کھٹ کے ایک کر کے ایک چھوٹا سا اینٹ کا گھر, اس میں سستے قسم کا ماربل لگا کے, تھوڑا سا پوٹی کو ڈال کے, نیچے ماربل گرینائٹ ڈال کے, باتھ روم میں ٹائلز لگا کر کے, 1-2 صوفہ اپنا نہ خرید سکیں تو سسرال والے سے لے کر کے, اور صاحب پلنگ وہاں سے لے کے, ایک گوڈریج لے کر کے, وہ سب لے کر کے اپنے گھر کو تھوڑا سا سجا سکتے ہیں. اگر قیمت اس کی ہوئی بھی تو کتنی ہی مشکل, تمام مکان گاڑی سب ملا کر کے 50 لاکھ روپے, اور زندگی اسی میں ختم ہو گئی. 70 سال چلے گئے اسی میں. اب 2-4 سال کے بعد مر گئے. 70 سال ایک مکان بنانے میں لگ گئے, اس کے بعد مر گئے. اب وہاں ہاتھ خالی ہے, نہ سجدہ ہے, نہ جی بھر کے تلاوت ہے, نہ جی بھر کے درود ہے, نہ جی بھر کے کلمہ ہے. اب کہاں رہنا ہے؟ اس گھر میں رہنا ہے جہاں خربوں سال رہنا ہے, اربوں سال, مہاسنکھوں سال. یعنی جنت میں کوئی جنتی چلا گیا نکلے گا نہیں, خربوں سال. جہنم میں جہنم گیا تو وہاں سے نکلے گا نہیں, بلکہ خربوں مہاسنکھوں سال. تو اب بتائیں کہ دنیا میں چاہے ہیرے کا گھر بنا لو, 100 سال کے اندر ہی اسے چھوڑ کے جانا ہوگا. اور جہاں جانا ہے وہاں 100 سال, 2 سال, 500 سال نہیں, وہاں تو مہاسنکھوں بے گنتی سال. وہاں موت کو ذبح کر دی جائے گی. جو جنت میں ہے وہ آرام کرتا رہے, جو جہنم میں ہے وہ سدا جلتا رہے. وہ جلتا رہے گا, بدن کوئلہ بنے گا, پھر بدن نیا بنے گا, پھر وہ بدن جل کے کوئلہ ہوگا, پھر نیا بنے گا, پھر کوئلہ ہوگا. اسی طرح کھال جلتی رہے گی, کھال بنتی رہے گی. دنیا میں تو جل کر راکھ ہو گیا, کھیل ختم. مگر وہاں تو جل کر راکھ ہو کے کھیل ختم نہیں ہوگا. وہ جل کر راکھ ہوا, پھر دوسرا چمڑا تیار ہوا, پھر جل رہا ہے. پھر وہ چمڑا گلا, پھر اس میں آگ لگی, پھر دوسرا چمڑا
बना, इसी तरह से चमड़ा बदलता रहेगा महासंख्यों साल। अगर हम सोने का घर बना भी लें तो 60-70 साल। ये बताएं कि 70 साल के बाद जो हश्र होगा, जिसकी नजर वहां रहेगी वो यही चाहेगा कि मैं फूस के घर में रह जाऊं 70 साल। 70 साल 7 मिनट भी नहीं है अल्लाह के सामने। दुनिया हमारे सामने इतने लोग बैठे हुए हैं, 80 साल 70 साल 60 साल कि कैसा लगा इतना लंबा अरसा। लगता है इसे 3 दिन पहले पैदा हुआ, परसों जवान हुआ, कल बूढ़ा हुआ, आज मौत की तैयारी है। यानी 70 साल ऐसे गुजर गए, लगता ही नहीं कि 70 साल कैसे गुजर गए। तो जहां खरबों साल, जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा, वहां कैसे रहना होगा। आखिरत जब दिमागों में बसी रहती है, आखिरत जब दिमाग में बसी रहती है तो आदमी दुनिया में जैसे तैसे रहना चाहता है। चाहे मैं नमक रोटी खा लाऊं, चाहे मैं फूस के घर में रह जाऊं, मिट्टी की दीवार में रह जाऊं, उसे दुनिया सजाने की नहीं, उसे आखिरत संवारने की फिक्र होती है। जहां खरबों साल रहना है, जहां महासंख्यों साल रहना है, इसलिए कुरान में हर चैप्टर में आखिरत का जिक्र, मौत का जिक्र, जन्नत का जिक्र, जहन्नम का जिक्र, जन्नत की हूरों का जिक्र, हूरों की खेमे में रहने वाली हूरों का जिक्र, बड़ी बड़ी आंखों का जिक्र, अनटच्ड हूर जिसको ना इंसानों जिन्नात ने टच किया हो, उस हूरों का चर्चा सूरह रहमान में, सूरह दुहान में, सूरह मुज़म्मिल में, सूरह मुल्क में, जिस सूरत को टच कर ले वहां एक तरफ हूर का चर्चा, दूसरी तरफ जहन्नम की आग का चर्चा, ताकि हमेशा दिमाग में आखिरत बसी रहे। यह दुनिया 100 साल की 1 मिनट की दुनिया है। 1 मिनट नमक रोटी खा के गुजार ले, 1 मिनट किराए के घर में रह जाए, 1 मिनट कोई जैसे बारिश हो रही है, किसी के तालाब में छुप गया, बारिश खत्म, फिर अपना घर जाना है। उसी तरह दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। तो 1 सेकंड चाहे नमक रोटी खा के गुजार दे, चाहे किराए के घर में गुजार दे, चाहे मिट्टी की दीवार में रह जाए, चाहे मोटा छोटा पहन ले, इसके बाद जो दुनिया है वो अरबों साल की दुनिया। अल्लाह कहेगा तुमने 1 मिनट कष्ट उठाया है, अब खरबों साल की हूर तेरे लिए, खिलवान तेरे लिए, सोने चांदी की भंडार तेरे लिए, ये सारी बहारें तेरे लिए, दूध की नहरें तेरे लिए, शहद की नहरें तेरे लिए, खूबसूरत बीवियां तेरे लिए, या सारी बहारें तेरे लिए। दुनिया का एक एक कष्ट अल्लाह याद दिलाएगा और उस कष्ट के बदले में जन्नत की बहारें उस पर कुर्बान होती चली जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुजाहिद मिल्लत, नारे तकबीर। अब मैं आपको बताता हूं कि अल्लाह के नेक बंदों ने इसी फार्मूले को जान लिया कि दुनिया क्या है, आखिरत क्या है। उन लोगों ने दुनिया को तलाक दे दिया, उन लोगों ने दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर लिया, उन लोगों ने जी भर के खाना पीना छोड़ दिया, अच्छा कपड़ा पहनना छोड़ दिया। अल्लाह ने क्या दिया उनको? जन्नत तो वहां मिलेगी, इस दुनिया में क्या मिला उसकी एक झलक आप सुन लें। आपके गांव में आपके बाप दादा भी इंतकाल किए होंगे, लेकिन आपका जो बेटा है जिसका दादा मरा है, उस बेटे से कोई पूछे कि परदादा की कब्र कहाँ है, नहीं बता पाएगा। मुझसे ही पूछ लिए कि मेरे परदादा की कब्र कहाँ है, बता। ये तो मालूम है कि इस कब्रिस्तान के अंदर में है, मगर कौन सी कब्र है ये खुद मेरे बाप को पता नहीं थी। परदादा की कब्र कौन सी, मगर कोई नहीं जानता। बाप की कब्र 4 साल तक, 5 साल तक, उसके बाद बारिश में जब कब्र मिस्मार होती है तो सारे लोग अपने बाप की कब्र को भी भूल जाते हैं। इस तरीके से 1, 2 साल, 4 साल बरसी हम लोग किए, फिर उसके बाद बाप का नाम लेना तक छोड़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे ही समाज में ऐसे होते हैं जिनके गुजरे हुए 4 साल नहीं 400 साल गुजर जाते हैं, उसके बावजूद उनके नाम की फातिहा उनके बेटे के घर में बंद है। चूंकि बेटा उनका मर गया, उनका पोता मर गया, उनका पोता अब कहाँ है किसी को पता नहीं, लेकिन उनकी फातिहा करोड़ों घरों में, उनकी फातिहा लाखों घरों में। इंतकाल करने वाला इंतकाल किया 800 साल पहले, आज करोड़ों लोग अपने घर में उनके नाम की नियाज दिला रहे हैं, उनके उर्स के दिन उनके मज़ार पे जा रहे हैं, वहां जाके कीमती चादरें चढ़ा रहे हैं। आखिर क्या बात है कि मरने वाले तो करोड़ों रोजाना मरते हैं, लेकिन उनके बाल बच्चे उनको भूल जाते हैं, उनका नाम तक, दादा का नाम तक याद नहीं रहता। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आज से 800 साल पहले एक शख्स पैदा हुआ था ईरान के शहर जिलान में, और वो शख्स आया बगदाद में, उन्होंने इल्म हासिल किया 20-25 साल तक, 25 साल तक दरियाओं सहराओं का किसी सैर सियाहत की, गिरी पड़ी सब्जी को खाया, और फिर 25 साल तक दीवानगी के आलम में रहा। वो कहते हैं कि न उस दौर में मैं किसी को पहचानता था, न कोई मुझको पहचानता था।
اور پھر وہاں سے لوٹ کے جب بغداد آئے تو ان کی خدمتوں سے مدرسہ زندہ ہوا، خانقاہ زندہ ہوئی، کروڑوں دل روشن ہوا۔ آج 800 سال گزر گئے، ہندوستان سے لاکھوں آدمی لاکھوں روپے خرچ کر کے ان کے آستانے پہ جاتا ہے۔ ہم لوگ تو غریب ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پاکستان کے ایک پیر ہیں جو 150-200 مریدوں کے ساتھ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو بائی پلین وہ بغداد معلیٰ جاتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ 150 آدمی ہر مہینے 11 تاریخ کو 11ویں بغداد میں منائے، اور بڑی 11ویں جو 11ویں شریف ہے وہ تو وہاں کئی ہزار پاکستانی جاتے ہیں۔ ہندوستان کے بھی کئی دیوانے ہیں جو ہر مہینے تو نہیں ہر سال پابندی کے ساتھ 11ویں منانے بغداد معلیٰ جاتے ہیں۔ بہت سارے دیوانے ایسے ہیں اس کا غوث اعظم کے وصال کے 800 سال گزر گئے، لیکن آج جیلان میں نہیں ہندوستان اور پوری دنیا میں غوث اعظم کا چرچا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ غوث اعظم کی قبر پہ لاکھوں کی حاضری اور کروڑوں گھر میں نیاز فاتحہ، آخر یہ ریزن کیا ہے؟ اسی ایران میں ایک شخص پیدا ہوا تھا جو سید غیاث الدین کے گھر میں پیدا ہوا تھا، اور پھر وہاں سے نکل کے علم حاصل کرنے سمرقند بخارا گئے، حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے، سب کچھ کیا۔ پھر وہاں سے مکہ المکرمہ گئے، مدینہ منورہ گئے، وہاں سے حرمین کا فیضان لے کے ہندوستان آئے، ہندوستان کے شہر اجمیر کو اپنا مسکن بنایا۔ وہ پیدا ہوئے تھے ایران میں، ایران سے گئے سمرقند بخارا پڑھنے، اور 30 سال تک اپنے مرشد کا بستر سفر میں حضر میں ڈھوتے رہے اور مرشد کی خدمت کرتے رہے۔ پھر مرشد برحق کی اجازت سے چل کے آگے اجمیر معلیٰ میں اجمیر معلیٰ کو اپنا مسکن بنایا، وہی آپ نے قیام فرمایا اور ساری زندگی مذہب اسلام کی خدمت میں گزار دی۔ پھر اس کے بعد ان کا انتقال وہی ہوا، لیکن آج ان کے بھی گزرے ہوئے 700 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا۔ معین الدین اجمیری تنہا آئے تھے ہندوستان چند فقیروں کے ساتھ، 700 سال گزر گئے۔ ہم اپنے باپ کو 7 سال کے بعد بھول جاتے ہیں، ہم اپنے دادا کو 10 سال کے بعد بھول جاتے ہیں۔ جس پردادا نے 100 بیگھہ زمین دی تھی میرے دادا کو، اس دادا کے 2 بیٹے اور 50-50 بیگھہ زمین میرے باپ اور میرے چچا کو ملی، تو جس پردادا کی زمین 50 بیگھہ آج کی تاریخ میں 50 کروڑ روپے، جو پردادا 50 کروڑ میرے باپ کو دیا ہے، میں 4 بھائی ہوں، اب وہ 4 بھائی میں الٹے روپے بٹیں گے، لیکن باپ کے حصے میں 50 کروڑ کی زمین آئی، تو جو پردادا 50 کروڑ کی زمین دیا ہے اس پردادا کی قبر کا پتہ نہیں میرے باپ کو، اس کی قبر کا نشان نہیں معلوم، میں وہاں تک نہیں جاتا۔ لیکن جس غریب نواز نے ہندوستان میں 700 سال پہلے آخری سانس لی، وہیں ان کی قبر بنی۔ آج کروڑوں آدمی ہر سال ان کے آستانے پہ سلام کرنے جا رہے ہیں، حاضری دے رہے ہیں۔ ہندوستان کا بادشاہ وہاں جا کے بھیک مانگ رہا ہے، اپنی طرف سے الگ سے چادریں چڑھا رہا ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ جس نے کروڑوں کی زمین دی میں ان کو 2 سال میں بھول گیا، اور 700 سال گزر گئے میں انہیں بھول نہیں پایا، اور دن گزرتا جاتا ہے ان کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج سے 150 سال پہلے ہندوستان کی حالت ابتر ہو چکی تھی۔ ہندوستان سے انگریز بوریا بستر سمیٹ کر بھاگنے کا پلان بنا رہا تھا۔ بھاگنے سے پہلے جاتے جاتے انہوں نے ایک پلان بنایا، کس طرح ہندوستان کے لوگوں نے مجھ کو بھگانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اب تو میں بھاگ کے جاؤں گا ہی، لیکن ایک ایسا زہر دے کے میں جاؤں تاکہ ہندوستانی کبھی سکون سے نہ رہ سکے۔ انگریز جاتے جاتے ہندو مسلم کے درمیان نفرت کی زہر بو کے چلا دیا۔ وہ انگریز جاتے جاتے چند مولویوں کو پیسہ دے کے خرید کر کے ان سے کہا کہ مذہب اسلام کو ڈیمیج کرنا تو بڑا مشکل کام ہے، کئی 100 سال سے میرے آبا و اجداد اس پلان میں ہے، مسلمانوں کی شان و شوکت کو توڑ دیں۔ مسلمان کروڑوں کی تعداد میں خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں، یہ جو انٹرنیشنل انٹیگریٹی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، میں اس شان و شوکت کو توڑ دوں، میں اسے الگ الگ کنبہ میں بانٹ دوں، الگ الگ رنگ میں اسے بانٹ دوں، الگ الگ فرقوں میں اسے بانٹ دوں۔ جب یہ آپس میں بڑھ جائیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، وہ رہیں گے مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھیں گے، اندر سے ان کا دل ایک دوسرے سے ٹوٹا ہوا رہے گا۔ یہ مسلمان رہیں گے، مسلمانیت نہیں رہے گی۔ انہوں نے 2 طرح کا پلان بنایا، ایک انگریزی تعلیم ہندوستان میں لا کے یہاں کے لوگوں کو فری انگریزی تعلیم دی، انگریزی بولنا سکھایا۔ محمد علی جناح وہ فراٹے سے انگریزی بولتے تھے، گاندھی جی فراٹے سے انگریزی بولتے تھے، محمد علی جوہر فراٹے سے انگریزی بولتے تھے، شوکت علی برادران فراٹے سے انگریزی بولتے تھے۔ ان لوگوں نے انگریزی کو سن کر جو انگریز ریئل میں ہوتے تھے وہ دنگ
तक रह जाते थे। ऐसी ग्रामर के हिसाब से फसीह व बलीग अंग्रेजी बोलते हैं। यानी उन्होंने अंग्रेजी जबान का शौक दिलाया ताकि हिंदुस्तानी अंग्रेजी जबान हासिल करे। जब अंग्रेजी जबान से मोहब्बत हो जाएगी तो अंग्रेजी कल्चर से मोहब्बत हो जाएगी, फिर अंग्रेजी कल्चर से प्रभावित होकर ये पियानो बजाने लगेंगे। अंग्रेजी जबान पढ़ेंगे तो अंग्रेजों से मोहब्बत पैदा होगी, तो वहाँ की औरतों की तरह चड्डी और स्कर्ट पहनने लगेंगी इनकी बेटियां, तो पट्टा छोड़ देंगी। या धीरे धीरे मुसलमानों को थोड़ा देर से इसका चस्का मिलेगा मगर मिल जाएगा। उन्होंने गंदी फिल्मों का आगाज उन्हीं अंग्रेजों ने किया, फिल्म का आगाज उन्हीं अंग्रेजों ने किया, गंदी फिल्मों का आगाज उन्हीं ईसाई और नसरानियों ने किया। उन्होंने नीम बरहाना लिबास पहनकर एक पर्सनालिटी को चकाचौंध बना देने का काम उन्होंने शुरू किया ताकि देखने में अट्रैक्टिव वो शख्स लगे, उनका चेहरा लगे, उनका हेयर स्टाइल, उनका लिबास, उनके चलने का अंदाज, ताकि दूसरे करोड़ों आदमी उसी का हेयर स्टाइल अपना ले, उसी का शर्ट अपना ले, उसी की तरह पैंट अपना ले। अंग्रेज कामयाब हो गया। देखा होगा आज से 40 साल पहले अमिताभ बच्चन कभी चुस्त पैंट पहनता था, हिंदुस्तान का लाखों हिंदुस्तानी चुस्त पैंट पहनना शुरू किया। कभी 40 साल पहले उन्होंने बिल्कुल खिला हुआ पैंट पहनना शुरू किया, यहाँ घुटने के पास चुस्त और टखने के पास पूरा फैला हुआ। उस वक्त में सारे हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवान बच्चे उसी तरह का पैंट पहनना शुरू किया। आपने देखा होगा कभी फिल्म का हिंदुस्तान का हीरो अमिताभ बच्चन कान के ऊपर में बाल रखता था, हिंदुस्तान के करोड़ों लोग उसी तरह का हेयर स्टाइल अपना लिया। कभी आपने देखा होगा फिल्म का एक हीरो दोनों तरफ बीच में मांग निकाल के दोनों तरफ बाले से लटका के रखना, उसको तेरे नाम कट देना। हिंदुस्तान का करोड़ों आदमी उसी स्टाइल में बाल रखने लगा। और अभी आप देख रहे हैं कि एक हीरो फिल्म का चारों तरफ से बाल मूंड कर बीच में बाल को उठाकर मुर्ग कट बाल रख रहा है। क्या नशा है उसके कैरेक्टर में कि करोड़ों हिंदुस्तान के बच्चे उसी तरह के बाल रखने लगे। क्या मुसलमान का बच्चा, का हिंदू का बच्चा, का क्रिश्चियन का बच्चा, अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब हो गया। वो अपना लिबास थोपना चाहता था, वो अपनी टाई थोपना चाहता था, वो अपना कल्चर थोपना चाहता था, वो अंग्रेजी जबान थोपना चाहता था। मैं चला भी जाऊंगा और अंदर से तू अंग्रेज ही रहेगा, तेरी फिक्र अंग्रेज की रहेगी, तेरी सोच अंग्रेजों की रहेगी, तू अंग्रेजों की पैरवी करने में फख्र महसूस करेगा। तो अंग्रेज को मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर, उसमें सबसे ज्यादा रोल मुसलमानों का था, उसे तो भगा तो दिया। अंग्रेज बढ़िया बिस्तर समेट कर भाग तो गया। जिन्ना की कोशिश कामयाब हुई, गांधी की कोशिश कामयाब हुई, इससे पहले फजल हक खैराबादी की कोशिश कामयाब हुई, रफ़ात अली काफी की कोशिश कामयाब हुई, सरकार आला हजरत की कोशिश कामयाब हुई, उनके बाप नकी अली खान की कोशिश कामयाब हुई। जो अंग्रेजों का गद्दार था वो आज कांग्रेस का लीडर बना हुआ है, अंग्रेजों का वफादार बना हुआ, हिंदुस्तान का वफादार बना हुआ है। जिन लोगों ने जिहाद का फतवा दिया था, जिनको सूली के फंदे पे लटका दिया गया, हिंदुस्तान की आजादी का असल हीरो वो है जिसको फांसी के फंदे पे लटका दिया गया, जिसको काला पानी की सजा हुई। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा हुई, अंडमान के जेल में उनका इंतकाल हुआ, वो वहीं शहीद हो गए, वहां उनकी कब्र है, वहां उनका उर्स लगता है। अल्लामा किफायत अली काफी जिसको आला हजरत ने नाथ खां की दुनिया का बादशाह कहा है और अपने आप को वजीर आजम तवाज़ो के तहत कहा है, वो किफायत अली काफी को मुरादाबाद के लाल चौक पे फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। और वहां तक ले जाते हुए इन अंग्रेजों ने उनके बदन पर इलेक्ट्रिक की इस्त्री उस पर फेरी, उसके चमड़े उधेड़ दिए गए, उसी हालत में उसको फांसी के फंदे पे लटकाया गया। मगर मालूम है कोई दूसरा होता तो चीखता और चिल्लाता, मगर किफायत अली काफी मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे पे जब चढ़े, उस वक्त वहां से उन्होंने कहा था, ए हिंदुस्तान वाले तू सुन ले, जिन अंग्रेजों ने मुझको आज फांसी के फंदे पे लटकाया है इसलिए कि ताकि कोई उसकी मुखालफत ना करे और बहुत दिनों तक अंग्रेज का पंजा हिंदुस्तान में जमा रहे, मगर ऐसा नहीं रहेगा। इस्लाम उजाड़ने वाला, उलमा को शहीद करने वाला, मुसलमानों को तकलीफ देने वाला, इसकी हुकूमत नहीं रहेगी। मगर जो इस्लाम जो उजाड़ना चाहता है वो इस्लाम रहेगा, शान से रहेगा, आसान रहेगी, मदरसा रहेगा, खानका रहेगी, मज़ारात रहेंगे, उलमा रहेंगे, आसान रहेगी, नमाज रहेगी, जमात रहेगी, जुमा का खिताब रहेगा, यानी कोई कुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हसन। असल हिंदुस्तान की आजादी को हीरो थे वो
जिन्होंने इस तरह के अशार लिखे और अंग्रेजों के जुल्म सितम का निशाना बने, उनकी दुआ, उनका कलाम हर्फ बहर्फ सादिक हुआ। अंग्रेज 1947 15 अगस्त को हिंदुस्तान छोड़ के भागा, हिंदुस्तान आजाद हुआ। हिंदुस्तान की आजादी में उंगली कटा के शहादत का दर्जा पाने वाले वह लोग हैं जिसे लोग नेहरू कहते हैं, जिसे लोग और दूसरे नामों से याद करते हैं। ये लोग छोटे हिंदुस्तान के मुजाहिद हैं। बड़ा मुजाहिद आला हजरत है जो सबसे ज्यादा नफरत अंग्रेजों से करते थे। अंग्रेजों का मलका विक्टोरिया, उनका फोटो जो डाक टिकट में रहता था, आला हजरत उनके सर को नीचे करके टिकट लगाते थे और कहते थे मैंने विक्टोरिया का, मलका विक्टोरिया का सर नीचा कर दिया, मैंने उसका सर नीचा कर दिया। ये बताए, ये है फिक्री आजादी, ये है फिक्री तौर पर अंग्रेजों से नफरत, ये है अंग्रेजों की नफरत लोगों के दिल में डालना। ये देवबंद के जाहिल अंग्रेजों का झोला ढोते थे। अंग्रेजों को कहते थे मेरा मालिक मुख्तार है, उनसे 600 रुपए माहवार उनके सरकारा को मिलता था, मगर इमाम अहमद रजा खां को 6 पैसा भी अंग्रेजों से नहीं मिलता था। और मिलता कैसे? आला हजरत तो मुस्तफा के कदमों में बिके हुए थे। नाम पारा का नवाब के कसीदा लिखने के लिए लोगों ने फरमाइश की तो आला हजरत ने कहा जो नबी मुख्तार का गुलाम हो उनका दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है, मैं क्यों किसी नाम पारा के नवाब की शान में कसीदा लिखूं? किसी ने कहा हुजूर रामपुर का नवाब है, उसकी शान में कसीदा लिखिए। कहा मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, उनका कसीदा लिखने से फुर्सत कहां कि किसी नवाब का कसीदा लिखो जो अंग्रेजों के हाथ में बिक चुका था। वह देवबंद आज इस्लाम का ठेकेदार बन रहा है, मगर जो अंग्रेजों से नफरत हिंदुस्तानी को दिलाया, उनकी गर्दन नीचे करके बता दिया हमने अंग्रेजों को शिकस्त दे दिया, इसको नीचा कर दिया। असल हिंदुस्तान की आजादी का हीरो आला हजरत थे, उनके बाप रकी अली खां थे, उनका बेटा मुफ्ती आजम हिंद थे, उनका बेटा हुज्जतुल इस्लाम थे, उनके खुलफा हुजूर ईदुल इस्लाम थे, हुजूर बुरहानी मिल्लत थे, हुजूर सदरुल शरिया थे। हिंदुस्तान से भागने वाले पाकिस्तान जाने वालों को रोकने में हाफिज मिल्लत का रोल रहा, सदरुल शरिया का रोल रहा, बिल्कुल उलमा का रोल रहा। आज जो हिंदुस्तान आजाद है यह सुन्नी उलमा की देन है कि आज अंग्रेज भागने पर मजबूर हुआ हिंदुस्तान को आजादी का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी। उलमा अहले सुन्नत ने मेहनतें की हैं, सिर्फ खानकाहों को नहीं बचाया है, उन्होंने हिंदुस्तान को भी बचाया है, हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाया है। अंग्रेज जाते जाते उन्होंने कहा अब तो मैं जा ही रहा हूं, मगर हिंदुस्तान को ज़हनी तौर पर मैं गुलाम बना के जा रहा हूं। वो अपने मकसद में कामयाब है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान हिंदुस्तान का आज जब वह टाई लगाता है तो ज़हनी तौर पर वह अंग्रेजों का गुलाम माना जाता है। आज जब एक आदमी हिंदी और उर्दू बोलता है उसको अहमियत नहीं दी जाती है, लेकिन जब वह अंग्रेजी बोलता है पार्लियामेंट में भी उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। आज 75 साल में जितने वजीर आजम बड़े बड़े आए उसमें से अक्सर मिनिस्टर, वजीर आजम तो ज्यादातर गांधी परिवार से हुए, लेकिन अक्सर फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री, ये सारी मिनिस्ट्री साउथ इंडिया के लोगों के हाथ में रही। चूंकि उनकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी होती है, पार्लियामेंट वो अंग्रेजी में बोलते हैं, इसलिए अंग्रेज बरतानिया से जो पढ़ के आया उनको ज्यादा अहमियत पार्लियामेंट में आज भी दी जाती है। और आज भी जो दूसरे दर्जे का वजीर आजम हिंदुस्तान का बनने का मुस्तहिक है, जिसको कांग्रेस का वो लीडर, वो भी उसी ब्रिटेन से पढ़ के आया है। ये तो हिंदुस्तान की ट्रेजेडी है कि आज एक चाय बेचने वाला 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का वजीर आजम बना हुआ है। यानी हिंदुस्तान का सर शर्म से झुकने के काबिल है कि जहां बैरिस्टर, जहां लॉयर, जहां एडवोकेट, जहां वैज्ञानिक, जहां बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी जो 24 घंटे फर्राटे से अंग्रेजी बोले उसे किनारा कर दिया गया है। और बीच में एक आम मामूली आदमी जो कायदे से हिंदी और कायदे से अंग्रेजी भी ठीक से यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा हो, वह 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का वजीर आजम बना हुआ है। और वो कहते हैं परिवारवाद, और वो कहते हैं साफ दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं कि परिवारवाद वहां है, वो इल्जाम लगाते हैं कि वहां ऐसा किया गया है। जिन लोगों ने हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी दी, जो हिंदुस्तान में आज चारों तरफ से 4 लेन का जो जाल बिछा हुआ है, जो हिंदुस्तान में पहले ISD और STD को इसमें लाया है, हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी जो आज आई है जवान हुई है, भले ही इस दौर में जवान हुई हो, और उसका लाने वाला कौन
कौन है? तन्हाई में बैठ कर जब वो तारीख खंगाले का तो पता चल जाएगा किन के जमाने में ये सारी टेक्नोलॉजी तकनीकी तरक्की हिंदुस्तान में हुई है। यानी काम कोई दूसरा करे, बस एक नारा देना है परिवारवाद का और दूसरा बोलना है। खैर मैं एक राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं तो एक मौलाना हूँ। मैं सिर्फ कौम मुस्लिम से खिताब करके मजहब पर और मिल्लत पे मजबूती से कायम रहने का पैगाम देता हूँ। बीच बीच में कोई कुछ बातें आ जाती हैं, बहैसियत हिंदुस्तानी, बहैसियत हिंदुस्तानी शहरी, कभी कभी अपने वजीर आजम पर कुछ बोलने का हक सारे हिंदुस्तानी को हासिल है। वो अदब और एहतराम के दायरे में क्रिटिसाइज तो कर ही सकता है, नुक्ताचीनी तो कर ही सकता है, उनके गलत कामों की मसम्मत तो कर ही सकता है। ये हक तो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने, हिंदुस्तान के कानून ने पूरे हिंदुस्तानियों को दिया है। अगर यहाँ का वजीर आजम, यहाँ की हुकूमत के लोग अगर गलत काम करे तो सबों को इसका हक हासिल है कि वो उसकी मजम्मत करे, उसकी बुराई बयान करे। मगर ये विडम्बनाही है कि जो बुराई बयान करने वाला होता है कोई एतराज ना करे, कमेंट ना करे, क्रिटिसाइज ना करे, उसे जेल में डाल दिया जाएगा, उसे न जाने कितनी तकलीफों से गुजारना पड़ेगा, वो जो कुछ भी प्लान बनाए। मगर मैं आपसे कहता हूँ ज़हनी तौर पर हिंदुस्तान आज अंग्रेजों का गुलाम है, क्योंकि हर हिंदुस्तानी के बदन पे अंग्रेजों का लिबास, अंग्रेजों की टाई, अंग्रेजों की जबान, अंग्रेजों का सब्जेक्ट। आज हिंदुस्तान में अंग्रेजी जबान का वर्चस्व आज भी हिंदुस्तान में है। ये अंग्रेजों की जबान है। पैंट शर्ट टाई ये अंग्रेजों का लिबास है। हर जगह पे हैंड शेक ये अंग्रेजों का कल्चर है। अंग्रेज गया, कल्चर छोड़ गया। ये फिल्मी बेराहरवी, ये उरियानियत, ये फहाशी, ये औरतों का नींद बढ़ाना नहीं, बिल्कुल बढ़ाना रहना। एयरपोर्ट पे जाके देख लें, चड्डी पहन के औरतों का घूमना, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की संस्कृति ये नहीं है। इस्लाम तो कहता ही है, बाज हिंदू भी कहते हैं ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। इससे मर्दों का सहन खराब होता है, इससे आपस में बलात्कार का माहौल बनता है। चुनांचे आज भी मारवाड़ियों की बाज औरतें वह घूंघट लेके बैठी रहती हैं। वह है हिंदू, वह है मारवाड़ी, वह है राजस्थानी, मगर उनका घूंघट ये बताता है कि हिंदुस्तान की रीति में पर्दा दाखिल है, हिंदुस्तान की रीति में हिजाब दाखिल है, हिंदुस्तान की रीति में नकाब दाखिल है। आज ब्राह्मणों और राजपूतों की बीवियां भी हिजाब की तरह ही अपने साड़ी के आंचल से सर को ढके रहती हैं, इसलिए कि वो जानती हैं कि अपने बड़ों से पर्दा करना चाहिए। हिंदुस्तान की रीति में है पर्दा। और अंग्रेज जाते जाते फिल्म दिखला कर यहाँ की औरतों को बेहया बना गया। अब औरतें चड्डी पहन रही है, स्कर्ट पहन रही है, औरतें स्कार्फ नहीं, हिजाब नहीं पहनती, बल्कि जींस टी शर्ट चुस्त पहन के मर्दों की निगाह, समाज की सोसाइटी और माहौल को खराब कर रहे हैं। आज जनाकारियां बढ़ गई। देखने के बावजूद कि निर्भया के पांचों मुजरिमों को फांसी के फंदे पे लटकाया गया, जिन्होंने एक औरत से बलात्कार किया था, गैंग रेप किया था, फांसी के फंदे पे लटका, फिर भी लोगों का सीना नहीं हिलता है, जुर्म कम नहीं हुआ। फिर दूसरे ही दिन खबर आती है कि उत्तर प्रदेश के फला शहर में गैंग रेप हुआ, यहाँ तक के थाने में रेप हुआ। रोजाना अखबार में इस तरह की खबरें आती रहती है। तो फांसी का फंदा ज़िना को रोकने में नाकाम है, कोर्ट की सजा ज़िना को रोकने में नाकाम है। क्यों नाकाम है? स्कूल में एक टेबल और बेंच पर बैठेंगे मर्द बैठेंगे और औरतें बैठेंगी, या जवान मर्द जवान औरतें। ये बताएं कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई पुलिस, कोई फोर्स, कोई पुलिस का डंडा उसे बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। जब भूख लगेगी और सामने रोटी हो, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, सामने पानी हो, उस प्यासे को कोई रोक नहीं पाएगा। वो चाहे 1000 डंडा बाद में चलाए, वो बाद में जेल जाएगा, बाद में फांसी के फंदे पे लटकेगा। अभी भूख लगी है, उसे खाना चाहिए, बाद में चाहे रिजल्ट जो भी हो जाए। हमने दुकान में, स्कूल में, कोचिंग सेंटर पे, थाने में, यूनिवर्सिटी में जो औरतों के बेहिजाबाना माहौल को मैंने देखा है, और जो हिंदुस्तान में राइज है मखलूत तालीम, को एजुकेशन, इसी का नतीजा है कि कानून अपनी जगह, फांसी का फंदा अपनी जगह, डेली रेप हो रहा है। इसलिए हमारे उलमा कहते हैं कोई कोर्ट रेप रोक नहीं पाएगी, कोई पुलिस रेप रोक नहीं पाएगी, कोई जज रेप को रोक नहीं पाएगा। एक कानून है इस्लाम का, कानून पर्दा। अगर उसे नाफिज कर दिया जाए, मर्द अपनी हद में रहे, औरतें अपनी हद में रहे, औरतें पर्दे में रहे, चाहे वह गोरी हो तो भी उसका हुस्न छुपा हुआ है, चाहे वह भूतनी काली हो तो भी उसका ऐब पर्दे में छुपा हुआ है। अगर यह कानून पर्दा हिंदुस्तान में नाफिज हो जाए, ना रहे कोर्ट, ना रहे कचहरी, ना बेफिसदी बलात्कार का खात्मा हो जाएगा, औरतों की आबरू महफूज रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम की
हमारी शहजादी। मैं कहता हूं चाहे दूसरे लोग कुछ भी करें, आपको उससे क्या मतलब है? आपके लिए मॉडल कोई विलियम्स नहीं है, आपके लिए मॉडल कोई सुनीता नहीं है, आपके लिए मॉडल कोई करीना नहीं है कि आप उनको देखें और वैसी जिंदगी आप गुजारें। आपके लिए मॉडल इमाम हुसैन की ज़ात गिरामी है, आपके लिए मॉडल सरकार गौसे आज़म की ज़ात गिरामी है, आपके लिए मॉडल सरकार गरीब नवाज की जिंदगी है, आपके लिए मॉडल आपके उलमा है, आपके लिए मॉडल महबूब इलाही की वालिदा है। 80 साल की उम्र तक चेहरे पे अजनबी मर्दों की नजर नहीं पड़ी, 80 साल की उम्र तक उनके सर से आंचल नहीं खिसका। इसलिए दिल्ली में कहर छाया था, बारिश रुक गई थी। सूफी निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद ने देखा कि हजारों मुसलमान सड़कों पे आए, नमाज इस्तिस्का अदा हुई, बारिश नहीं हो रही है। वो अपनी माँ के हुजरे में गए, माँ का दुपट्टा हाथ में लिया और दुआ की इलाही ये उस औरत का दुपट्टा है जिसको मरते दम तक कोई गैर मर्द ने चेहरा नहीं देखा, उनके सर के बाल को नहीं देखा, उसके दुपट्टे का वसीला है तो बारिश रहमत का नुज़ूल फरमा। हजारों मुसलमान सड़कों पे गए थे, दुआ किया था, दुआ कबूल नहीं हुई। एक खातून जो पर्दे में रहने वाली, सर और चेहरा पूरा जिस्म अजनबी मर्दों से छुपाने वाली, उसका दुपट्टा हाथ में लेके दुआ की गई। अभी दुआ खत्म नहीं हुई थी, हाथ नीचे नहीं आया था, घंघोर घटा छाई, वो जोरदार बारिश हुई कि सारा इलाका सरसब्ज़ शादाब होता नजर आया। पता ये चला जहां हजारों मर्दों की दुआ कबूल न हो, एक इज्जतदार खातून का दुपट्टा हाथ में लेके दुआ करे, अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेता है। आज हमारी मुसीबतें, आज हमारी उलझनें, आज हमारी दुश्वारियों के पीछे अगर किसी चीज का हाथ है तो बेशुमार बदअमालियां हैं। उनमें एक बड़ी बदअमाली है हमारी औरतों की बेपर्दगी, बड़ी बदअमाली है मेरी माँ बहन बेटियों का बेपर्दा सड़कों पे फिरना, मेरी माँ बहन बेटियों का सर खोल कर बाहर घूमना, और हमारे नौजवान मर्दों का रोजाना गली कूचे में घूमकर दूसरों की बहू बेटियों पे पूरी नजर डालना। यही वजह है कि आज इस ज़नाकारी ने मेरी दुआओं को रद्द कर दिया, इस बदअमली ने खाने काबा में दुआ करते करते लोग थक गए। 40 लाख हुज्जाज कराम, दुआ कबूल नहीं हो रही है, मुसीबतें संगीन होती चली जा रही है। बुजुर्गों ने कहा है कि औरतों की बेपर्दगी, हुजूर ने कहा था जिस कौम की औरतों के पायल की आवाज गैर मर्दों के कान में जाए, उस कौम के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है। और जिसके पेट में हराम रोजी दाखिल हो, वह रोते रोते आंख से खून बहाने लगे, फिर भी अल्लाह दुआ कबूल नहीं फरमाएगा। इसलिए बुजुर्गों ने कहा कि जो खाने काबा में जाके दुआ करता है, हराम पैसा ले जाकर, तू हलाल पैसा खा, खाने काबा नहीं जा सकता है, मत जा, अपने मोहल्ले की मस्जिद में हलाल खा के जाएगा। जो दुआ हराम खाकर काबा में कबूल ना हो, वो हलाल खा के तेरे मोहल्ले की मस्जिद में दुआ कबूल हो जाएगी। सुभान। आज जरूरत इस बात की है कि हमारी बदअमालियां दूर हों। चादर, गागर, संदल, जुलूस, जलसा, महफिल, ये सब अच्छी चीज है, पर फराइज और वाजिबात में दाखिल नहीं है। ये अच्छा काम है, जैसे चटनी, पापड़, ये अच्छा है, मगर चावल और रोटी नहीं है। चावल रोटी नहीं रहे और चटनी, पापड़ और खीरा सलाद रहे, वह सलाद किस काम का जो रोटी चावल के बगैर हो। उसी तरह चादर, गागर, मिलाद, फातिहा, 11वीं 12वीं, ये सब अच्छा काम है, पापड़ और सलाद की तरह है। और रोटी और चावल नमाज है, नमाज रोजा रोटी चावल की तरह है, हज और ज़कात रोटी चावल की तरह है। ये फराइज है, फराइज से छोड़कर कोई नस्ल काम नहीं आएगा, और फराइज छोड़कर कोई नस्ल आपके दर्जात को बुलंद नहीं करेगा। आला हजरत का मसलक यही है कि नियाज भी होगी, फातिहा भी होगी, दुरूद भी होगा, सलाम भी होगा, चादर का जुलूस भी निकलेगा, 12वीं का जश्न भी मनाया जाएगा, मगर पहले नमाज पढ़ी जाएगी, रोजा रखा जाएगा, हज किया जाएगा, ज़कात दी जाएगी, पहले फर्ज अदा किया जाएगा, फिर नफल अदा किया जाएगा। और ये दोनों जहां मिल जाए वही खुदा की रहमतों का नुज़ूल होगा। आखिरी पॉइंट मैं आपको देता हूं, अंग्रेज जाते जाते इस मकसद में तो कामयाब हो गया, वो लिबास अंग्रेजी का दे दिया। गांव गांव घर में ये देखिए टी शर्ट नजर आ रहा है, मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे टी शर्ट पहन रहे हैं। लुंगी हमारा लिबास था, लुंगी आज खत्म हो गई, आज साहब वो हाफ पैंट चल रहा है। क्या देहात, क्या शहर, क्या बिहार, क्या उड़ीसा, क्या बंगाल, यानी अब हाफ पैंट पहनना ये नसरानी और यहूदी की नकल करना ये आम हो गया। लुंगी पहने, लुंगी पहनना सुन्नत है, लुंगी पहनने से ढीला ढाला लिबास है, बीमारी कम होगी। सूती का कपड़ा पहना करें, उससे बदन में जो आज नोचनी का मर्ज आम हो गया है, खारिश और खुजली का, जिस
जिसको देखें बदन हाथ हमेशा खुजलाता रहता है। प्रधानमंत्री को देखें, गृह मंत्री को देखें, सीएम को देखें, डीएम को देखें, अरबपति अडानी आडवाणी को देखें, जहां भी बैठा ऐसे खुजलाता रहता है। पूरा बदन खुजलियों से आज इबारत है। क्या देहाती क्या शहरी, सबके बदन में खुजली है। इसलिए लोग आज बाल मुंडाते हैं। गर्मी के मौसम में बाल मुंडाते हैं। बाल मुंडाना कमाल नहीं है, बल्कि बाल जुल्फ रखना ये कमाल है। सरकार की सुन्नत है। सरकार का जुल्फ मुबारक कभी कान की लौ तक बढ़ जाए तो आधा कांधे तक जुल्फ में जो हुस्न है वो बाल मुंडाने में नहीं है, मगर मजबूरी है कि सर में पूरा जख्म हो गया है, मुंड लेता है। ये बदचमड़ी की बीमारी सिर्फ पॉलिस्टर पहनने से, टेरी कॉटन पहनने से, चुस्त लिबास पहनने से और हमेशा जींस पहने रखने से और फिर ये टी शर्ट चुस्त लिबास पहनने से, लुंगी पहना करे और फिर अगर पैंट पहनना हो जरूरतन तो ढीला ढाला कॉटन का कपड़े का आप पहना करे और चड्डी का और हाफ पैंट कभी ना पहने। अपनी बेटियों को हाफ पैंट कभी ना पहनाए। उनका लिबास यहाँ तक हो, हाथ हथेली बिल्कुल यहाँ तक, हम यहाँ तक सारा जिस्म ढका हो, पूरा चेहरा सिर्फ आंख खुली रहे ताकि रास्ते को वो देख सके। अब पर्दा करके देखें, चेहरा खोलने वाली उनका चेहरा देख लें, ऐसा लगता है जैसे उजड़ा हुआ चेहरा, वीरान चेहरा, वीरान चेहरा, ऐसा चेहरा जिसके चेहरे पे लानत बरसती हो, लेकिन जो हिजाब में रहे, निकाब में रहे, सारा बदन ढीला ढाला लिबास पहन के छुपाता रहे, उसके चेहरे पे ऐसा लगता है जैसे नूर बरस रहा हो, हुस्न का नूर बरसता है। इसलिए मर्द हो या औरतें सुन्नतों के मुताबिक लिबास पहने, जन्नत वहां मिलेगी, सेहत और तंदुरुस्ती और बीमारी से नजात यहाँ मिलेगी। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी उस जमाने में पैदा हुए जिस जमाने में अंग्रेज ये जहर घोल रहे थे, यानी अपना कल्चर पिला रहे थे। वहीं जाते जाते अंग्रेजों ने जहां लिबास दिया, जहां टाई दिया, जहां अपनी जबान दी, वहीं मुसलमानों को तोड़ने के लिए चंद मौलवी को खरीदा। उस मौलवी को उन्होंने पैसा दिया, किसी को 600 रुपए माहवार। 600 रुपए माहवार आज से 100 साल पहले आप जान सकते हैं 600 रुपए वो चांदी का टाका जो अंग्रेजों के जमाने में चलता था, वो 600 रुपए उन अंग्रेजों को दिया गया। किसके बदले में? मदरसा में बच्चों को इस्लाम सिखाने के बदले में नहीं, उनसे लिखवाया, लिखो कि ईद मिलादुन नबी मनाना ऐसा है जैसे कन्हैया का जन्मदिन मनाना है। अब पैसे के बल पे लिखा ईद मिलादुन नबी मनाना ऐसा है जैसे कन्हैया का जन्मदिन मनाना हो। उससे लिखवाया, लिखो कि अब अल्लाह के रसूल को इल्म गैब नहीं था, उनका इल्म गैब ऐसा है जैसे चौपाए जमीए बहाइम और हैवानात सबको हासिल है। उन्होंने लिखवाया, लिखो मुस्तफा के पास बहुत ज्यादा इल्म नहीं था, अगर ज्यादा इल्म था भी उससे ज्यादा इल्म मलकुल मौत को था, उससे ज्यादा इल्म शैतान को था। ये तो नस्ल हदीस से साबित है, कुरान हदीस से साबित है, और हुजूर को ज्यादा इल्म ये कहां से साबित है? उन लोगों से लिखवाया। अब वो किताब छप के बाहर आई, वो मुसलमान तो गरोह में बट गए। एक था जो चौमुट्ठी भर लोग उसके फॉलोवर हो गए, हाँ वो जो लिखा है सही लिखा है। और फिर उसको उसकी गर्दन तोड़ना, उसके ताबूत में आखिरी कील ठोकना, उसकी नापाकी को उजागर करना, ये उलमाए अहले सुन्नत का ही काम था। उस जमाने में धीरे धीरे उनकी किताब फैल रही थी, उनके मसलक के करीब लोग आ रहे थे। मिलाद, फातिहा, उर्स, ये सारी सुन्नी तकरीबात मिट रही थी। उस जमाने में बरेली में 1272 हिजरी में मुफ्ती नकी अली खां के घर अहमद रजा खां पैदा हुए। अल्लाह ने उसे दीन का मुजद्दिद बना के भेजा था, इन दुश्मनों का जवाब देने इस्लाम का मुहाफिज बना के भेजा था। उसके लिए बचपन से ही आसार नुमाया थे। 4 साल 4 महीना 4 दिन में बिस्मिल्लाह खानी होती है। 6 साल में जबरदस्त बड़े बड़े उलमा की मौजूदगी में 2.5 घंटे का खिताब वो 6 साल का बच्चा अहमद रजा करता है। और फिर 7-8 साल की उम्र में अरबी जबान की ग्रामर का तर्जमा, उसकी तशरीह अरबी जबान में वो लिखते हैं। आला हजरत फरमाते हैं मेरी उम्र 3.5 साल की रही होगी, मैं घर से बाहर खड़ा था, मैंने देखा एक अरबी लिबास में अरबी नस्ल एक शख्स सामने आया और फसीह अरबी में मुझसे बात करने लगा। हम जैसे लोग जो 50 साल 40 साल मदरसे के माहौल में रहे, वो अगर अरबी बोलते भी हैं तो 5 मिनट 10 मिनट 2 मिनट 1 मिनट या नहीं
نہیں بولے، لیکن 3.5 سال کی عمر ہے اعلیٰ حضرت کی. اس وقت میں کہتے ہیں ایک عربی و نسل عربی لباس میں میرے سامنے آ کر عربی میں باتیں کرنا شروع کر دی. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ میں نے بھی عربی زبان میں ان سے بات کرنی شروع کر دی. 3.5 سال میں کوئی عربی زبان میں بات کرتا ہے کیا؟ وہ تو اپنی مادری زبان اردو بھی ادکٹی بولتا ہے، لیکن فصیح عربی میں بولا. وہ کہتے ہیں پھر دوبارہ میں نے اس شخص کو نہیں دیکھا. وہ کون تھا؟ ایک گلی کو راستہ چلتے بڑے بڑے عالم اس گلی میں آتے تھے. اعلیٰ حضرت کا چہرہ دیکھ کر جو 3 سال 4 سال کی عمر کے تھے کہتے تھے اس پیشانی میں نور چمک رہا ہے، وہ اس ہندوستان کا سب سے بڑا عالم ہوگا. رضا علی خان جو آپ کے دادا تھے، ان کی گود میں جب اعلیٰ حضرت کو رکھا گیا آپ نے کہا یہ میرا پوتا زبردست عالم دین ہوگا، ایک بڑی دنیا اس سے سیراب ہوگی. یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت کی بشارت دینے کے لیے بڑے بڑے مجذوب بھی آتے تھے، وہ مجذوب بشارت دیتے. 14 سال کی عمر میں عالم فاضل مفتی سب بن گئے. 14 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا، اس کے بعد ہاتھ میں قلم سنبھالا. اعلیٰ حضرت نے مفتی کا لقب دیا اور بازار سے مہر منگوا کے اعلیٰ حضرت کو عطا کر دی. اسی دن فتویٰ لکھنے کی اجازت دے دی. ہندوستان کا سب سے کم عمر مفتی جو 14 سال میں بڑے بڑے عالموں سے بڑھ کر علم رکھ کر فتویٰ کا جواب دینے لگے، دنیا کا اکلوتا عالم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے. اس لیے سبوں کو تو حضرت بولا جاتا ہے اور امام احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت بولا جاتا ہے. 14 سال عمر میں مفتی بن گئے. اس کے بعد سے لے کے جو قلم سنبھالا ہے، چوموکھی محاذ پر سائنس کی زبان میں ظالموں نے اسلام پہ اٹیک کیا. اعلیٰ حضرت نے سائنس کی زبان میں اسلام کا ڈیفینس کر کے دکھلایا. کسی نے حضور کی نورانیت پہ حملہ کیا، سرکار نے کتابیں لکھ کر اس کا جواب دیا. کسی نے علم غیب پر اٹیک کیا، اعلیٰ حضرت نے علم غیب کی روایت میں کتاب لکھ کر ان کو دندان شکن جواب دیا. کسی نے نورانیت مصطفیٰ پہ حملہ کیا، اعلیٰ حضرت نے اس پہ کتاب لکھی. 1000 سے زیادہ کتابیں لکھنے والا، دنیا کا اکلوتا مصنف، اکلوتا آثر، ہندوستان کا تنہا مصنف امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے وہ کتابیں لکھ کر جب ہندوستان کے مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت کی. چوموکھی محاذ پر جس طرف سے حملہ ہو رہا ہو، چند سر پھرے چادر گاگر تو کرتے تھے، نماز کا انکار کرتے تھے، روزے کا انکار کرتے تھے، صرف فاتحہ میلاد کرنا. ان بدعتیوں، ان نیازوں کا بھی پیچھا اعلیٰ حضرت نے کیا. کہا جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، جو حج و زکات کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے. فرض سمجھتے ہوئے نہیں پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، مگر انکار کرنا کہ فرض نہیں ہے وہ شخص کافر ہو جائے گا. روزہ نہیں رکھتا ہے کوئی، یہ مجرم ہے، گنہگار، گناہ کبیرہ ہے. لیکن کوئی بولے روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، وہ روزے کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا. نماز نہیں پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، جیسے شراب پینا حرام، زنا کرنا حرام، سود کھانا حرام. لیکن اگر کوئی بولے کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے وہ کافر ہو جائے گا. شادی شدہ ہے تو بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی. اس لیے فرض جانتے ہوئے نہ پڑھنا یہ انتہائی درجے کی بدعملی ہے، شقاوت و بدبختی ہے، بہت بڑا گناہ، جرم عظیم ہے. لیکن نماز کی فرضیت کا انکار کرنا یہ کفر ہے اور کوئی سجدہ، کوئی نیکی قبول نہ ہوگی جب تک کہ وہ کفر سے توبہ نہ کرے. اور جو مرتد ہے اسلام سے پھر جائے اس کی سزا قتل ہے. بہت سارے نیاز پاچا کرنے والے نماز کا انکار کر رہے تھے. نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فاتحہ میلاد چادر پیر کے ہاتھ میں مرید ہوا وہ جنت دلوا دیں گے. اعلیٰ حضرت نے ان بدبختوں کا پیچھا کیا، اس کو اب کیفر کردار تک پہنچایا. ہر محاذ پہ جہاں سے بھی حملہ ہو رہا تھا اسلام پر، اعلیٰ حضرت نے قلم کی تلوار سے سارے دشمنوں کی گردن کاٹ دی. اہل سنت کا چہرہ چمکایا. جب ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں نے دیکھا کہ میرا ایمان آج سلامت ہے، امام احمد رضا خان کا احسان ہے، ان کی کتابوں نے اہل سنت کو بچایا ہے. میرا پیر کوئی بھی ہو احمد رضا سنیوں کا پیر ہے، میری خانقاہ کوئی بھی ہو ان کی خانقاہ سارے خانقاہوں کی سردار ہے. میرا امام کوئی ہو اعلیٰ حضرت سارے سنیوں کا امام ہے. پھر کیا تھا جب سارے ہندوستان میں اعلیٰ حضرت کی وہ عزت افزائی ہوئی، ہر طرف ان کا چرچا، ہر طرف ان کی کتابوں کی تباد، ہر طرف اعلیٰ حضرت کا سلام، ہر طرف اعلیٰ حضرت پہ گوشیاں، اعلیٰ حضرت پہ کانفرنس ہے. یعنی اللہ نے دین کی خدمتوں کا وہ انعام دیا. آج 104 سال ہو گئے، دوسروں کی شان تو گھٹتی چلی گئی. جو رضا سے چڑھتے رہے وہ چڑھتے ہوئے مر گئے، جو ان سے بغض رکھتے رہے ان کا نام مٹ
مٹ گیا تو احمد رضا کا نام آج سورج سے زیادہ روشن پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اس لیے کہنے والا کہہ رہا ہے سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. ساری دنیا میں سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا چرچا عام ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت ایک عجوبہ شخصیت کا نام ہے جن کی زندگی کا ہر کردار, ہر کریکٹر لاجواب ہے, جس کو آدمی پڑھتا رہے پڑھتا جائے. ہم اور آپ کیا جانے اعلیٰ حضرت. حضور محدث صورتی بخاری شریف پڑھاتے تھے, اعلیٰ حضرت کا چرچا کرتے تھے. وہ سفر میں 5 گھنٹے ٹرین پہ رہتے تھے, 5 گھنٹہ اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے رہتے تھے. تقریر میں خطاب کرتے تھے, چاہے مہینہ موسم کوئی بھی ہو, اعلیٰ حضرت کا نام لیتے رہتے تھے. کون؟ جو بخاری شریف کو گیٹ بائی ہارٹ کر لیا تھا, پوری بخاری شریف کو زبانی یاد تھی. اور محدث اعظم ہند کے وہ استاذ تھے جو ہندوستان کے سب سے بڑے محدث, ان کا ٹیچر وہ حافظ الحدیث تھے, یعنی وہ بخاری شریف کے حافظ تھے, ہندوستان کے تنہا اتنے بڑے محدث. مگر وہ اعلیٰ حضرت کا چرچا ہمیشہ کرتے. کسی نے پوچھا حضور آپ کا پیر تو ہے حضور فضل رحمہ گنج مراد آبادی, بڑے زبردست باکرامت ولی, آپ ان کا چرچا کبھی نہیں کرتے. جو لوگ اپنے پیر و مرشد کی محبت میں امام کی توہین کرتے ہیں, دوسرے عالموں کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں, دوسرے مولانا کا سلام کا جواب تک نہیں دیتے اپنے پیر صاحب کے سامنے, وہ خسارے اور غلطی پر ہیں. پیر صاحب کا احترام بھی اپنی جگہ ہے, ماں باپ کا احترام بھی اپنی جگہ ہے, عالم دین اور مسجد کے امام کا احترام بھی اپنی جگہ ہے. ایسا نہیں کہ پیر کی وجہ سے عالم کا احترام چھوڑ دیا جائے گا, نہ پیر ہی اس کو بخشوائے گا, چونکہ عالم کی توہین آدمی کو کفر کے قریب تک لے کے چلی جاتی ہے. عالم سے اگر دشمنی ہوئی تو عالم حدیث بولے گا, یہ بولے گا جھوٹ بول رہا ہے. عالم سے اگر نفرت ہوئی تو عالم قرآن پڑھے گا, یہ بولے گا جھوٹ بول رہا ہے. اسی لیے عالم سے محبت ضروری ہے تاکہ وہ حدیث قرآن بولے, یہ اس کا انکار نہ کرے. ورنہ حسد اور نفرت میں آدمی کچھ بھی بول جاتا ہے. وہ دشمنی ہے تو یہ کتنوں اچھی تقریر کرے, ارے وہ کچھ نہیں کیا, وہ بیکار ہے. وہ قرآن حدیث ہی بولے مگر بولے گا وہ سب جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے عالموں سے دوستی کرنا, محبت کرنا لازم ہے. عالموں سے نفرت کرنا, نفرت سے بچنا ضروری ہے, ورنہ عالم کی نفرت کفر, عالم سے نفرت کرنا کفر کے قریب لے جائے گی. محدث صورتی مرید ہے زبردست پیر فضل رحمہ کے, ان کا چرچا بہت کم نہیں کے برابر. اور ان کے استاد حضرت اسحاق ہیں, وہ بخاری شریف جن سے انہوں نے پڑھی, ان کا بھی چرچا نہیں کرتے وہ کبھی. ہمیشہ چرچا اعلیٰ حضرت کا, جو اعلیٰ حضرت ان کے ساتھی ہیں, ساتھی کا چرچا. جو بخاری شریف پڑھائے ان کا چرچا کم, جن کے ہاتھ پہ مرید ہوئے ان کا چرچا کم. پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے, جب بھی سنو ہر محفل میں چرچا اعلیٰ حضرت کا, اور اپنے پیر کا نہیں, استاذ کا نہیں. کہا سب سے بڑی دولت وہ پیری مریدی نہیں ہے جو میں نے فضل رحمہ گنج مراد آبادی سے حاصل کی ہے. اگر کوئی مرید نہیں بھی ہوگا, ایمان سلامت ہے تو وہ جنت جائے گا. کوئی مرید ہو گیا, اب پیر نے اس کو کافر بنا دیا, نماز چھوڑوا دیا, وہ مرید نہیں ہوتا تو ٹھیک تھا, مرید ہو کے ایمان دین دھرم سب برباد کر دیا. اس لیے سب کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دینا چاہیے. جو شریعت کا پابند نمازی جن کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے, اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دینا چاہیے. ورنہ علامہ روم نے 800 سال پہلے کہا تھا, بہت سارے لوگ آدمی کی صورت میں شیطان گھومتے ہیں, اور ہر کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دینا چاہیے. آسمان میں اڑنا, فضاؤں میں چلنا, وہ کام تو جے پال جوگی نے بھی کیا تھا. کافی لوگ بھی جادو سیکھ لیتے ہیں, وہ دل کی بات جان جاتے ہیں اور ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں. تو ہوا میں اڑنا کمال نہیں ہے, قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنا کمال ہے. چنانچہ محدث صورتی نے جواب دیا, سب سے بڑی دولت وہ بیعت, وہ پیری مریدی نہیں ہے جو میں نے فضل رحمہ سے حاصل کی. سب سے بڑی دولت وہ بخاری شریف کا علم نہیں ہے جو میں نے حضرت علامہ اسحاق سے حاصل کی. سب سے بڑی دولت وہ ایمان اور عشق رسالت ہے جو میں نے اعلیٰ حضرت سے حاصل کی. سب سے بڑی دولت جس سے ملی ہو اس کا چرچا بڑا ہونا چاہیے, اس کا چرچا زیادہ ہونا چاہیے. جاتے جاتے اعلیٰ حضرت کی زندگی کی ایک بات میں بتا کے چلا جاؤں جو آج پورے سماج میں گھمنڈ اور غرور, کیا مولوی, کیا مولانا, کیا جاہل, کیا عام آدمی, سب میں پیدا ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت کے ہزاروں فتویٰ ان کی قلم سے نکلے, کسی فتوے میں لفظ خان اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا, لفظ خان اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا. جب بھی لکھا عبدہ المذنب فقیر احمد رضا قادری, یعنی اللہ کا گنہگار بندہ احمد رضا قادری. خان کبھی نہیں لکھا کسی بھی کتاب میں. ہزاروں کتاب, 1000 کتابیں لکھی, ہزاروں فتویٰ لکھے, کسی میں نہیں. اس لیے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ تو خان ہیں
یہاں تو ہڈی چونا خان ہے، وہ تو شان سے اپنے آپ کو خان کہتا ہے. یہاں تو صاحب آپ انصاری کو دیکھیں تو بولتا میرا تعلق قبیلہ انصاری مدینہ سے ہے. شیخ کو پوچھیں وہ شیخ بولتا میرا صدیق اکبر سے میرا سلسلہ ہے. میں کہتا ہوں جب سب کا سلسلہ شیخ صدیق اکبر سے، عمر فاروق سے، قبیلہ انصار سے، تو غریب نواز نے 90 لاکھ کافروں کو جو مسلمان بنایا تھا اور آج 800 سال میں جو کروڑوں کی تعداد میں وہ نسل پھر گئی، ان کے ماننے والے کون کا لوگ کہاں چلے گئے؟ جو راجپوت کلمہ پڑھا تھا، دلت کلمہ پڑھا تھا، شودر کلمہ پڑھا تھا، وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ ہندوستان میں جو خاندان اور کنبے کا مسئلہ ہے یہ ایسے ہی ڈسپیوٹڈ ہے، مشکوک ہے. یہ کون کیا ہے کنفرملی کوئی نہیں کہہ سکتا. ایک مومن متقی جو ہے وہ قابل احترام ہے، چاہے وہ غریب رہے، چاہے وہ کلوہ ہو، چاہے جولہا کیوں نہ کہلاتا ہو. اگر نماز ہے، دین ہے، تقوی ہے، اہل سنت ہے، تو اگر کوئی سید کہلانے والا وہ کہلاتا ہو، چاہے وہ مالدار کیوں نہ ہو، تقوی کی بنیاد پہ عزت دی جائے گی، نہ کہ پٹھان اور شیخ اور نداف کی بنیاد پہ کسی کو حقیر سمجھا جائے گا. اسلام کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اعلیٰ حضرت نے کبھی بھی اپنے آپ کو خان، پٹھان، خان بہادر، یہ بہت ایک عزتدار پوسٹ ہے، لوگ بہت شوق سے خان کہتے ہیں. نداف کو بہت کم بولا گیا کہ ہم منصوری ہیں، جولہا ہیں، نداف ہیں. جب کوئی پوچھا جاتا ہے تب وہ بولتا ہے کہ ہم ہڈی چننے والے، ہم سبزی فروش، ہم روئی دھلنے والے ہیں. مگر ان لوگوں کو بولے شان سے بولے گا میں صدیقی ہوں، میں پٹھان ہوں. اب پٹھان کا تو کیا کہنا، پٹھان کا مطلب ہی ہے بہادر، پٹھان کا مطلب ہی ہے کہ صاحب بلند مرتبہ والا. اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضور آپ نے خان کیوں نہیں لکھا اپنے نام کے ساتھ؟ جواب سنیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لفظ خان سے گھمنڈ کی بو آتی ہے، اس لیے میں نے کبھی اپنے آپ کو خان نہیں لکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک بائک خریدنے والا، بلیٹ خریدنے والا، چھوٹا سا گھر بنانے والا، اچھا سا کپڑا پہننے والا، سینہ تان کے چلتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت سے سبق حاصل کرے. وہ لفظ خان بھی اپنے نام کے ساتھ لکھنا گوارا نہ کرتے تھے، جبکہ ہائیسٹ کوالٹی کے خان تھے وہ. قبیلے پرہیز کے پٹھان اب افغانستان سے آئے تھے، ان کے آبا و اجداد، مگر پھر بھی خان نہیں لکھا. کیوں؟ اس سے گھمنڈ کی بو آتی ہے. اعلیٰ حضرت اسٹیشن پہ بیٹھتے، ایک آدمی نے وہ کرسی، آرام دہ کرسی لا کے دیا. اعلیٰ حضرت جب تک ٹرین کے انتظار میں بیٹھے رہے، ایسے کر کے بیٹھے رہے، کبھی پاؤں پھیلا کے ایسے نہیں بیٹھا. کہا اس کرسی پہ پھر مت بیٹھانا، اس کرسی پر بیٹھنے سے گھمنڈ کی بو آتی ہے. اللہ صمد، عاجزی خاکساری کا پتلا اعلیٰ حضرت، علم کا پہاڑ، تقوی کا پہاڑ، بزرگی کا پہاڑ، غوث اعظم کا نائب، ہندوستان کے سارے علماء کا سردار، مگر عاجزی کا یہ عالم ہے. ہمیشہ آنکھیں عشق رسالت میں بہتی رہتی ہے. سچ کہا مصطفیٰ نے، جو اللہ رسول کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے. جو اپنے من میں بڑا بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی نگاہوں میں خنزیر اور کتے سے بدتر بنا دیتا ہے. حضور نے کہا کہ جو جو اپنے من میں بڑا بنتا ہے، حضور نے کہا سمعت رسول اللہ یقول، میں نے اللہ کے رسول سے کہتے ہوئے سنا ہے. کیا کہتے ہوئے سنا ہے؟ کیا فرماتے فاروق اعظم؟ میں نے حضور سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیتا ہے اللہ بلند کر دیتا ہے. زور سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ بولیے. 1 منٹ میں ہم تقریر ختم کر دیں گے، اگر نہیں بولیے گا تو 3 گھنٹہ اور ہم بولیں گے. جلدی زور سے بولیے سبحان اللہ. ہاں جلدی سے بھگانا ہے تو بولیے زور سے سبحان اللہ. تو حضور نے کیا کہا؟ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور جو اپنے من میں بڑا بنتا ہے، حضور کہتے ہیں جو اپنے من میں بڑا بنتا ہے، فی اعین الناس، لوگوں کی نگاہوں میں اللہ اسے کتے اور سور سے بدتر بنا دیتا ہے. جس نے بھی سماج میں غرور کی چادر اوڑھی، مرنے سے پہلے اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا. دوسرا گناہ، اس کی سزا دنیا میں ملے نہ ملے، مگر 2 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا میں مل کے رہتی ہے. ایک ماں باپ کی نافرمانی کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں مل کے رہتی ہے، اور ایک گھمنڈ اور غرور اور بڑا بننے کی سزا اس دنیا میں مل کے رہتی ہے. ہمارے بزرگوں کے ہر اعمال ہمارے لیے روشنی کے مینار ہیں، پرکاش واہک ہیں، ٹارچ بیئرر آف کلچر ہیں. اس لیے بزرگوں کی زندگی صرف پڑھ کے نہیں رہنا چاہیے،
ان کی زندگی سے نور حاصل کر کے اپنا کردار بدلنا چاہیے، اپنے کیریکٹر میں روشنی لانی چاہیے، دھیرے 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 ساری بری عادتوں کو دور کرنا چاہیے، اچھی عادتوں کا پیکر بننا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ جو دنیا میں اچھے کردار سے آراستہ ہوتا ہے یہاں بھی عزت ملتی ہے، یہاں بھی سکون ملتا ہے، بال بچوں کی نگاہوں میں اس ماں باپ کی عزت ہوتی ہے جو ماں باپ اچھے کردار کے حامل ہوتے ہیں، بعد میں باپ کے کریکٹر یاد کر کے وہ ذکر کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو ہر آدمی غریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے کیا مواد چھوڑ کے مر رہا ہوں، کہ میرا بچہ میرے کس کردار کو لے کے یاد کرے گا، کون سی خوبی میرے اپنے دوستوں کے سامنے بیان کرے گا۔ اچھا کام کیجئے، دنیا سے چلے جائیے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں جب کوئی سنی مرے لوگ نہ کہیں کہ فاسق و فاجر گیا، بلکہ فرش سے دھومیں مچی کہ وہ شخص طیب و طاہر گیا، وہ پاکیزہ گیا، نیک گیا، اچھا بن کے گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سرکار اعلیٰ حضرت کے مسلک پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زور سے بولیے آمین۔ اللہ تعالی ہمیں تمام بری عادتوں کو دھیرے دھیرے اپنے سے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک لوگوں کی اچھی اچھی عادتوں کو دھیرے دھیرے اپنے اندر جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔